बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बाखबर सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद इस उम्मीद के साथ कि आपकी सुबह होगी खुशगवार। मैं हूं आपके साथ आज शाइस्ता यूसुफ और मैं हूं साइम खान। जनाब, उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज बहुत खुशगवार हुआ होगा। हमारे दिन का आगाज भी बहुत खुशगवार हुआ था 7 बजे तक। जैसे 7:30 हुए, जैसे 8 बजे, 7:45 हुए, मूसलाधार बारिश हुई कराची के अंदर। और जब हम बारिश की बात करते हैं तो आज से अगर 2-3 महीने पहले तक हम बात करते थे बारिश की तो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ बात करते थे बारिश की, अब्र रहमत की बात करते थे, अब्र करम की बात करते थे। लेकिन अब जो हमने अभी जो मनाजिर देखे, अपनी आंखों से देखे हैं कि अभी ऑफिस आए हैं हम, आधे घंटे में ऐसी बारिश हुई है कि हमारे जो सबॉर्डिनेट जो कोलीग्स आ रहे थे बाद में, वो ये बता रहे थे कि मतलब बाहर दरिया बह रहा है। वो जैसे कहते हैं ना, घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया है। तो वो सूरत हाल इस वक्त कराची में है। और अभी हम जब बात कर रहे थे कि बारिश नहीं हो रही है, बस बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन अब जो बारिश हुई है तो मेरे ख्याल से सारी कसर जो है वो कराची वालों की जो है वो निकल गई होगी, क्योंकि बारिश ने जो है ना वो ठीक ठाक बता दिया है कि बारिश जो है ना वो सही सही हो रही है। यस, एंड एट द सेम टाइम दिस इज वेरी अलार्मिंग एज वेल कि इतनी बारिश हुई है, इतने थोड़े मतलब हैवी रेनफॉल ही कहेंगे इसको। और जो लोग अभी आ रहे हैं वो एक तो वो पूरे गीले हैं, दूसरा वो बता रहे हैं कोई गाड़ी का नुकसान करके आ रहा है, कोई बाइक का नुकसान करके आ रहा है, और काफी लोग ऐसे जो अभी तक पहुंचे नहीं है। तो दिस इज वेरी अलार्मिंग फॉर मी एंड दिस इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि 20 से 25 मिनट में इतनी तेजी बारिश कैसे हो गई कि बाहर दरिया बहने लग गया है और जल थल एक हुआ है। अच्छा, उसके बाद अब क्या हो रहा है कि जिन इलाकों में बारिश हुई है, हमारे साइट एरिया की बात कर लें, मेट्रोविल की बात कर लें, बिजली मुनक़ता हो गई है फौरन से। एक तो बारिश की बूंद पड़ती है और बिजली मुनक़ता हो जाती है, फीडर स्ट्रिप कर गए हमारे यहाँ पर। उसके बाद सीवरेज का निजाम आपको पता है, अब वो निकासी आप हो नहीं रही और जो सड़कें हैं वो लिटरली दरियाओं का मंजर पेश कर रही हैं। ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। और उसके अलावा ये तो कराची की बात हम कर रहे हैं ना, अब फेडरल बी एरिया की, गुलशन इकबाल की, गुलिस्तान जौहर में बहुत तेज बारिश हुई है, ठीक ठाक बारिश हुई है। तो आप लोगों के लिए एहतियाती तदाबीर बस यही है जो हम आपको रोज बताते हैं कि बिजली खंभों से अवॉइड करें, मैन होल्स वाली जो सड़कें हैं जहां पर मैन होल्स खुले होंगे, सीवर्स के ऊपर से लोग ढक्कन उठा देते हैं, उन सड़कों पर अगर आपने वो सड़कें आइडेंटिफाई की हुई हैं तभी जाएं, नई सड़क पे ना ही जाएं तो बेहतर है। अपने बच्चों को बताएं कि बिल बोर्ड से दूर रहें, जो इमारतें हैं जहां पर तेज अगर हवा चल रही है, बारिश हो रही है, इमारतों से, बड़ी बड़ी इमारतों से दूर खड़े हों और सोलर पैनल से दूर हों। तो ये सब दरख्तों के नीचे भी ना आए। लाइटनिंग के भी हमने मसाइल देखे इस दफा। तो ये तो कराची के मसाइल है, कराची में तो मसाइल है ही हैं, बिल्कुल। लेकिन कराची के जो ये मुश्किलात जिनका हम जिक्र कर रहे हैं बारिश की वजह से, ये तो शायद कुछ भी नहीं होंगी जो सूरत हाल हम खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं और आजाद कश्मीर में देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब की जो तबाहकारियां हैं, नाकाबिल यकीन हद तक जो सूरत हाल है उनको खराब कर दिया हुआ है। हम देख रहे हैं कि घर तबाह हुए हैं, सड़कें तबाह हो गई हैं, राब्ता पुल तबाह हो गए हैं। अब तक जो इतलात हैं उनके मुताबिक 300 से ज्यादा अमवात जो है वो भी रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। बुनेर में पहले हमने देखा कि सूरत हाल खासी खराब हुई। बशोणी का जो गांव था, मलकपुर का जो गांव था, वहां पर मलकपुर तो बताया ये जा रहा था कि सफाई हस्ती से ही मिट गया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पत्थरों के नीचे दबे हुए हैं। फिर उसके बाद कल सवाबी में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ और सवाबी की सूरत हाल भी हमने यही देखी कि वहां पर बड़ी तबाही हुई, नदी नाले बेफर गए, गलियां बाजार सब डूब गए, हर तरफ तबाही देखी जा रही है। और साइम हमने ये सिचुएशन भी देखी कि लोग जो है वो अपनी जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ने पर मजबूर हो गए और इसके साथ साथ उनको ये मुश्किल भी पेश आई कि खुराक का भी जो है वो उनके पास कोई इंतजाम नहीं था खुराक का, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा घर बह गया, ना पानी ना बिजली ना खुराक। अब से कुछ देर पहले हमारी एक नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थी, वो बता रही थी सवाबी से। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा शाज़िया बताएगा कि जो मलबे तले तो अफराद इस वक्त दबे हैं, मकानात मुनहदम हुए और बारिश की बारिश, तो मुतासरीन को कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है, कहाँ रिलोकेट किया जा रहा है। तो उन्होंने उनके जवाब पे मैं बड़ा अफसोस हुआ मुझे, और बड़े अफसोसनाक वो एक जवाब था। उन्होंने कहा कि साइम मुतासरीन तो है ही नहीं, मतलब पूरा का पूरा खानदान बह गया, पूरा का पूरा खानदान मलबे तले दबा हुआ। मुतासरीन जो इक्का दुक्का है वो क्या है, एक छोटा सा कोई 11 साल का बच्चा है, कोई 9 साल का बच्चा है। उसके बाद सवाबी से फिर एक मकामी शख्स ने, हम एयरवाई न्यूज की टीम से गुफ्तगू की, वो ये बता रहे थे कि उनके 9 बच्चे, एक बहन, एक वालिदा अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं और इनफ मशीनरी ही नहीं है कि वो मलबा हटा सकें। आपको जरा सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। गिर गई और पानी अंदर पत्थरों के साथ अंदर घर में दाखिल हो गया, तो सारे बच्चे, मेरी वाइफ और मुझे घेर लिया। वालिदा थी, बहन थी, 2 भाई, उसकी 2 बीवियां, एक के 3 बच्चे, दूसरे के 6 बच्चे, वो सारे नीचे अभी तक जमीन के नीचे पड़े हुए हैं। पता नहीं अभी तक इसके लाशें मिलेंगे या नहीं। मशीनरियों के बगैर मुझे तो मुमकिन नहीं आ रहा, फिर दोबारा खतरा है। सारे जो हमारे सियासी जो काबिरीन है तस्वीरें खींच के चले गए वापस। हमें जरूरत है मशीनरी की। लोग
अपने हाथों से काम कर रहे हैं। 30 लोग हमारे दबे हुए, ये बारी बारी पत्थर है, ये तो हाथ से और ये हथौड़े से तो नहीं हो सकता। तो जो मुतासरा शख्स था उसकी गुफ्तगू आपने सुनी। मुतासरा शख्स के साथ साथ जो मकामी ओहदेदार था उसकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। साइम, जिस तरह से वो ये कह रहे थे कि आए हैं लोग, फोटो सेशन करवाया है और वो चले गए हैं। रात तक जो इतला थी वो यही थी कि हैवी मशीनरी वहां पर नहीं पहुंची है और लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो पत्थरों को हटाने का काम करें, मगर इतने बड़े बड़े पत्थर हैं कि उनको हटाना या उठाना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। उन पत्थरों को हटाने के लिए या उठाने के लिए वो हथौड़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जाहिर सी बात है हैवी मशीनरी नहीं है, तो किस तरीके से वो लोगों को निकालने की कोशिश करेंगे। हथौड़ों की मदद से ही जो है वो ये सारी जो सिचुएशन है इसको कोप अप करने की कोशिश करें। मगर अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी नुमाइंदा थी वो यही बता रही थी कि आज मेरे ख्याल से मशीनरी जो है वो पहुंच चुकी है और अब शायद जो रेस्क्यू का जो काम है वो शुरू हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो अभी सवाबी वाला था ये रात को 3 बजे खत्म हुआ था, अभी 9 बजे फिर दोबारा शुरू हो गया। दूसरी बात ये कि शाइस्ता आप ये देखें कि अब ये तो हम सवाबी की बात करते हैं, बुनेर की अगर हम बात करें, बुनेर में भी इतनी तबाही आई, इतनी तबाही मची और मतलब ये मनाजिर देख के ना दिल जो है वो इतना गमज़दा है, इतने अफसोस में है। सेनेटर फलक नाज हैं, वो कल खाली नशिस्तों के हवाले से शिकवा कर रही थी, तो करते हुए ना जज्बाती हो गई। उनके अल्फाज थे, वो कहती हैं कि ख़वातीन की मैयतों को गुस्ल देने के लिए ख़वातीन मौजूद नहीं है, दूसरे शहरों से औरतों को बुलाया जा रहा है, जनाजे उठाने के लिए जवान नहीं है, जवान मौजूद नहीं है पूरे के पूरे गांव के अंदर कि जनाजा कौन उठाएगा। अस्पतालों में लाशें पड़ी हैं, शनाख्त करने वाला कोई नहीं है। तो ये इस वक्त हमारा मुल्क जो है इस इतनी एक कैटास्ट्रोफी को फेस कर रहा है और इसमें हम इस पे आगे चल के बात भी करेंगे। ह्यूमन एलिमेंट भी है और कुदरती आफत तो ये है ही है। बिल्कुल। और सवाबी की अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जानने के लिए हमारी नुमाइंदा शाजिया निसार हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया, इस वक्त की सिचुएशन आप क्या देख रही हैं? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है और क्या हैवी मशीनरी यहाँ पर पहुंची है जिसकी मदद से जो भारी पत्थर हैं वो उठाए जा सकें? जी बिल्कुल, ये कल सुबह 7:30 बजे का वाकया था और कल जो रात है 12 बजे वहां पर हैवी मशीनरी पहुंची है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो थोड़ा सा तेज हुआ है और वहां से रात के ऑपरेशन में मजीद 5 जो जस्तेखाकी है वो निकाली जा चुके हैं, जिसमें खातून, 2 बच्चे और 1 मर्द शामिल है। जबकि वहां पर अभी जो जंबाहक अफराद की तादाद है दलोड़ी में वो 15 तक पहुंच चुकी है और मकामी जो लोग हैं वहां पर जो हमसाए हैं उनके मुताबिक अब भी 25 से जो जायद अफराद है, बच्चे और खवातीन मर्द, वो अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात को पाक आर्मी SSG कमांडो खिदमत के रजाकारों और रेस्क्यू के जो एहलकार थे उन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया और उस ऑपरेशन के नतीजे में मजीद जो 5 अफराद है उसकी लाशें निकाली जा चुकी है। जी शाजिया, मुझे बड़े अफसोस से आपसे ये पूछना पड़ रहा है कि ये जो क्लाउड बर्स्ट के बाद मकानात मुनहदिम हुए, पूरे मकानात और कई मकानात मुनहदिम हुए, इस तमाम तर सिचुएशन के, इस तमाम तर वाक़े के अभी कोई नहीं बचा। किसी घर में अगर कोई मर्द बाहर काम के लिए गया था तो वो बचा है, अगर कहीं एक घर में एक बच्चा बच गया है, लेकिन ऐसे घर है, ऐसे खानदान है जिसमें माँ बाप, 4 बच्चे, किसी के 5 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, सब के सब इस मलबे तले दबे हुए हैं और मैयतों पर रोने वाला कोई नहीं है। तो वहाँ पर कल हमने मनाजिर देखे। इम्कानात हैं कि कितने अफराद जो हैं वो भी मलबे तले दबे हो सकते हैं? मकामी अफराद के मुताबिक अभी भी 25 से जो जायद अफराद है वो मलबे तले दबे हुए हैं और जख्मियों का तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि ऑपरेशन सुस्त रवि के शिकार होने के बाद काफ़ी टाइम गुजर चुका है और वहाँ पर जहाँ पर मकानात मुनहदिम हुए हैं उन मकानात के मलबे के ऊपर से अभी पानी भी गुजर रहा है, तो उस वजह से भी ऑपरेशन में थोड़ी सी ताखीर का वो मसला है। लेकिन अभी कितने अफराद जख्मी हैं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन पत्थरों और मलबे के नीचे अभी भी 25 से जायद जो जिंदगियां हैं वो इस वक्त सिसक कर मर चुकी होगी। जी ठीक है शाजिया, आप हमें सवाबी से अपडेट कर रही थी। हमें ज्वाइन किया जफर इकबाल ने, नुमाइंदा एयरवाई न्यूज़ हैं, बुनेर में इस वक्त मौजूद हैं। जफर, जरा आप भी बता दीजिए इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं आप, किस गांव में मौजूद हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन की क्या वहां पर सिचुएशन है, जरा गाइड कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, उस वक्त मैं डगर में मौजूद हूँ जो कि तहसील गदरदरजई का सदर मुकाम है और यहाँ से अगर हम बात करें तो पीर बाबा और बिशोणी
वो कुछ फासले पर है। ये डगर हॉस्पिटल है। जो मैयतें रिकवर होती है, जो लाशें निकाली जाती है मट्टी से, मलबे से, उसको फिर डगर हॉस्पिटल लेके आते हैं और यहाँ पर उसकी शनाख्त की कोशिश की जाती है। अभी तक यहाँ पर 3 लाशें अब भी पड़ी हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी और ये इम्कान है कि आज उसकी तदफीन जो है वो कर दी जाएगी। अगर हम यहाँ पर बुनीर, सिर्फ ज़िला बुनीर में इस 15 अगस्त के सैलाब से हलाकतों की बात करें तो अब तक 280 अफराद जो है वो सिर्फ बुनीर में, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, वो जा बहक हो चुके हैं, जबकि 300 के करीब अफराद जो है ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक वो अभी तक मिसिंग है, जिनकी तलाश का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन तो तकरीबन हो चुका है, अब सिर्फ सर्च ऑपरेशन उनके लिए हो रहा है। और इसमें सबसे ख़ास बात यह कि कल इसके लिए पुलिस की जो K9 टीम है, जिसमें कि सुराग रसा कुत्ते है, वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उसके ज़रिए इन लाशों को या मलबे के नीचे जो दबे हुए हैं उनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा पाक आर्मी की हैवी मशीनरी जो है वो भी इस्तेमाल की जा रही है। मुख्तलिफ़ रज़ाकार तंजीमें जो है वो भी इस वक्त इमदादी कामों में मसरूफ़ है। और इसके साथ साथ फिर मुल्क भर और ख़ासकर सूबे के मुख्तलिफ़ अजला से नौजवान अपनी मदद आप के तहत भी बुनीर पहुँच गए हैं। कल रात तक बुनीर के पीर बाबा का जो इलाका है बाज़ार, उसके बाज़ार के बिल्कुल अकब में जो रिहायशी इलाका है बाचाकले, वहाँ घरों से, क्योंकि वहाँ पे बहुत तंग रास्ते हैं, ट्रैक्टर तक वहाँ अंदर नहीं जा सकता, तो इस वजह से वो हथरेड़ियों से वो जो मलबा है वो निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो सूरत हाल अभी तक जो है आप बता रहे हैं कि जो मकामी नौजवान हैं वो भी यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। आप इस वक्त डगर में मौजूद हैं। अच्छा, बचोनी और पीर बाबा, मेरे ख्याल से ये वो इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए थे, जो सैलाबी सूरत हाल बनी थी इसमें। अभी ये कहिएगा कि क्या तवक्कुआत हैं, क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है, मज़ीद कितने अफराद जो हैं वो दबे हो सकते हैं, या क्या तमाम अफराद को जो है वो निकाला जा चुका है, या तमाम लाशों को निकाला जा चुका है, और जो ज़ख्मी हुए थे उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया, उनके लिए क्या इंतजामात हैं, जो लोग बेघर हुए उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं? बिल्कुल, अगर पीर बाबा की हम बात करें तो पीर बाबा के लोग जो है उनका माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन जानी नुकसान यहाँ पे कम था, तो इस वजह से वो उस पर भी थोड़े मुतमईन थे, क्योंकि जब उन्होंने बिशोड़ी का, फिर गोकन का और कदर नगर का जो सुना कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है हलाकतें हुई हैं सैलाब की वजह से, इतने लोग जहाँ बहक हुए हैं, तो उसके बाद वो थोड़े से मुतमईन थे कि चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर माली नुकसान हुआ है, लेकिन कोई जानी नुकसान उनका इतना नहीं हुआ। बाकी अगर हम बात करें तो असल नुकसान वो बिशोड़ी, गोकन और कदर नगर का जो इलाका है वहाँ पर, और सबसे ज़्यादा बिशोड़ी का जो गांव था वो पूरे का पूरा जो है वो सफ़ाई हस्ती से मिट गया है। तो सबसे ज़्यादा हलाकतें बिशोड़ी में हुई हैं। फिर कदर नगर और गोकन का इलाका है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, वहाँ की आबादी बहुत मुतासिर हुई है। और उसके बाद फिर पीर बाबा को अगर हम देखें तो वो पूरे का पूरा जो है वो मलबे का ढेर बन चुका है, मतलब इस सेंस में कि पूरा जो सैलाबी पानी के साथ जो रेत थी वो सारी पीर बाबा के हुदूद में आ गई है, और वो दुकानें, घर जितने भी थे उसमें जितना सामान था वो सब तबाह हो चुका है। लेकिन पीर बाबा में फिर इन बाकी इलाकों की निस्बत जो जानी नुकसान है वो कदरे कम हुआ है, लेकिन अभी भी मुख्तलिफ इलाकों से जो, क्योंकि 4-4, 5-5, 6-6 बाज़ जगहों पे 6-6 फुट तक जो रेत है वो पड़ी हुई है, और उसको हटाना कोई इतना आसान काम नहीं है। पाक फौज के पास हैवी मशीनरी है, वो लेके आए हैं, उसके ज़रिए मलबा हटाया जा रहा है। तो अभी भी वक्फे से जो लाशें हैं जो मलबे के नीचे दबे हुए थे वो निकलने का काम जो है वो जारी है, और लाशें निकल रही हैं। कल शाम तक यहाँ पर 5 लाशें जो है मजीद निकाली गई, 5 लाशें मजीद निकाली गई थी। जफर इकबाल बहुत शुक्रिया, शाजिया आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम तो सिचुएशन से हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों बुनेर से जफर थे और बुनेर और सवाबी की जो सूरत हाल है वो खासी खराब दिखाई दे रही है। लेकिन अभी हम रुख करते हैं कराची का। कराची में भी आज सबसे मूसलाधार बारिश हो रही है, बारिश के बाद बल्कि बारिश अभी भी जारी है इस वक्त। तो सूरत हाल क्या है ये अफजल खान से जानते हैं। अफजल हमारे साथ, बिल्कुल अफजल हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन कराची में खराबी के बायस ये बड़े मसाइल आ जाते हैं, तो सिग्नल्स के मसाइल आ जाते हैं, मवासलाती निज़ाम के बड़े मसाइल आ जाते हैं। बात यहाँ पर ये है कि जो बारिश अभी हमने देखी है ना, अभी हमने शायद विटनेस ही कर लिया ये बारिश, क्योंकि हम भी जब आए थे तो रिमझिम हो रही थी, लेकिन विद इन 20-25 मिनट्स ऐसा जिसे कहते हैं ना जल थल एक हुआ। ऐसा जब हम ऑफिस आ रहे थे तो उस वक्त वैसे रिमझिम का भी कोई नामो निशान नहीं था। अच्छा, उस टाइम पर बादल थे, लेकिन तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी ज्यादा बारिश हो जाएगी, मगर बारिश हुई है तो भाई। अच्छा, जब हम ऑफिस आए थे उस टाइम पर बादल, काले बादल थे, और बताया हमें ये जा रहे थे कि क्लिफ्टन और डिफेंस वाली साइड पर रिमझिम हो रही है।
لیکن اب جو وہاں ہم نظام دیکھ رہے ہیں کہ دریا کا دریا بنا ہوا ہے پوری سڑک. تو افضل خان ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. افضل بتائے گا کہ کہاں پر موجود ہیں آپ اور کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں پانی کی, کتنا پانی جمع ہوا ہے سڑکوں کے اوپر؟ دیکھیے میں اس وقت صدر 7 ڈے کے مقام پر موجود ہوں اور آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایم اے جناح روڈ ہے جہاں پر سڑکوں پر پانی جمع ہے 7 ڈے کے مقام پر, اور گاڑیاں جو ہیں وہ بہت مشکل کے ساتھ چل رہی ہیں. اسی طرح کی دونوں جانب جو ہے وہ یہی صورتحال ہے. اگر ایم اے جناح روڈ کا دوسرا ٹریک دیکھیں تو اس پر بھی پانی جمع ہے. لگ بھگ یہی صورتحال کراچی کے مختلف علاقوں کے اندر ہے. صدر موبائل مارکیٹ اور اطراف کے اندر پانی جمع ہے. ٹاور کے علاقے سے ایم اے جو آئی ایچ چندی گڑھ روڈ کی جانب سڑک آتی جاتی ہے اس پر بھی پانی جمع ہے. سائٹ ایریا میٹرویل مومن آباد کے علاقوں کے اندر بھی مختلف مقامات پر سڑکیں اور گلیاں زیر آب آ گئی ہیں. نشیبی علاقوں کے اندر جو ہے وہ پانی گھٹنوں پانی کھڑا ہو گیا ہے. کچھ علاقوں کے اندر گھروں میں پانی داخل ہو گیا جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. صبح کے وقت جو لوگ دفاتر کے لیے نکلے تھے جیسے ہی موسلادھار بارش کا سلسلہ شروع ہوا تو موٹر سائیکل سوار جو افراد تھے ان کی گاڑیاں خراب ہو گئی اور انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو یہی صورتحال ہے اور اس وقت کسی بھی جگہ پر اس پانی کی نکاسی کے لیے کوئی عملہ کام کرتا ہوا نظر نہیں آیا ہے. سب سے زیادہ جو پانی جہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ سائٹ ایریا میں میٹرویل اور مومن آباد کے علاقوں کے اندر جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پر پانی آ گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. اسی طرح شادمان کے علاقے میں نالا بفر جانے کی بھی اطلاع ہے اور اس کے علاوہ ان مقامات پر جو ہے وہ جو مصروف سڑکیں ہیں وہاں پر سڑکوں پہ پانی جمع ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ 22 اگست تک جاری رہے گا, لیکن آج صبح کے وقت کچھ گھنٹوں بلکہ کچھ منٹوں ہونے والی بارش کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ اب کراچی کی بیشتر سڑکیں یا تو زیر آب ہیں یا تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. پانی نظر آ رہا ہے افضل, گھٹنوں پانی جمع ہو گیا ہے, بلکہ گھٹنوں سے بھی کیا گھٹنوں سے اوپر بھی پانی جمع ہو گیا ہے. یہ بتائیے انڈر پاسز کی کیا صورتحال ہے پھر اس وقت؟ جی دیکھیے انڈر پاسز اگر خاص طور پہ اگر لیاقت آباد انڈر پاس کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ پانی انڈر پاس کے اندر جمع ہو گیا ہے اور اسی طرح سے سائٹ ایریا سے مختلف مقامات کی طرف جانے والی سڑکوں پر بھی پانی جمع ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو گئی ہے. وہاں پر ٹریفک پولیس کے اہلکار تو موجود ہے لیکن وہ پانی کی نکاسی نہیں کر سکتے. پانی کی نکاسی کے لیے جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کا عملہ کچھ مقامات پر پہنچا ضرور ہے, لیکن شہر میں کئی مقامات پر جو بارش کا پانی جمع ہوا ہے اس کے بعد لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. مصروف شاہراہوں کے اوپر بھی یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بارش کا پانی جمع ہونے سے ہم یہ فوٹیج میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ شاید یہ جو سڑک کے درمیان کوئی نالا ہے وہ بھی بکھرا ہوا ہے اور وہاں پر بھی صورتحال جو ہے وہ خاصی خراب ہوئی ہے. سائٹ کے مناظر ہیں, سے تو ہم آفس آتے ہیں, یہ وہی سڑک ہے اور جب ہم صبح مطلب میں یہ حیران ہوں کہ 20 سے 25 منٹ میں اتنی بارش ہوئی کہ بھی ہمارے کولیگز جو آ رہے ہیں آفس وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پوری بائک کی ٹینکی تک پانی تھا, جو گاڑیوں پہ آئے ہیں ان کی پوری گاڑی کی بونٹ تک پانی تھا اور کافی لوگ جو ہے ان کے بمپرز اڑ گئے, کافی لوگ جو ہیں ان کی وہیکلز خراب ہو گئیں, بند ہو گئیں. ایک دم سے اتنی بارش ہوئی کہ 15-20 منٹ میں اتنی ہی کیا بارش ہوئی کہ سڑکیں زیادہ بند ہو گئی, ڈیوائیڈرز پانی کے اندر چلی گئی, مطلب سڑک دریا کا منظر پیش کر رہی تھی, نالے بپھر گئے. اچھا اس کے بعد اب ہوا کیا ہے کہ مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا. اس وقت ہمیں اتنے سنگین مطلب شدید ایشوز آ رہے ہیں انٹرنیٹ کنیکشن کے اندر, ہمارا آڈیو کنیکٹ نہیں ہو پا رہی, ہم ہماری کافی نمائندوں کے ساتھ اس وقت مختلف جگہوں پر ہیں. دوسری بات یہ کہ فیڈر اسٹرپ ہوئے بجلی کے فوراً سے. یہ سڑک دیکھیے آپ, یہ ہمارے آفس یہ بالکل ہمارے آفس کے باہر کے مناظر ہیں اور کیا پانی کی جو صورتحال ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا ہے. ویسے تو ذرا سی بوندیں پڑتی ہیں تو فیڈر اسٹرپ کر جاتے ہوتے ہیں, بجلی کئی علاقوں میں معطل ہو گئی ہے, موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے نمائندے یہ بتا رہے ہیں کہ نالے بپھر گئے ہیں, جو مین شاہراہیں ہیں مصروف شاہراہیں ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ سڑکوں کی صورتحال خاصی خراب ہے. تو افضل ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید ان سے بھی جانتے ہیں. افضل سچویشن ایک تو کیا دیکھ رہے ہیں, دوسرا پھر یہ بتائیے کہ انتظامیہ اس وقت نظر آ رہی ہے متحرک ہوتی ہوئی کہ وہ سڑکوں کو کلیئر کرے؟
افضل سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. افضل سے ہمارا رابطہ میں حیران یہ ہوں کہ ایسا کیا ہوا 15 سے 20 سے 25 منٹ کے اندر کہ یہ مناظر ہمیں دیکھنے, یہ تو وہ مناظر ہے کہ جب ہم دیکھتے تھے کہ کوئی 2-2 3-3 دن کہیں پر موسلادھار بارش ہو رہی ہے, 8-8-9-9 گھنٹے ہو رہی ہے, پھر یہ مناظر دیکھنے کو ملتے تھے. اب یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہیوی رین فال تھی یا پھر آپ کے پاس نکاسی آپ کا جو تمام تر پروسیس تھا, پروسیجر تھا, وہ اویلیبل ہی نہیں تھا. میرے خیال سے دونوں چیزیں جو ہیں وہ بیک وقت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو نکاسی آپ کے معاملات اور مسائل بھی ہیں, اور دوسری بات یہ کہ ہیوی رین فال ہوا جس کی سبب جو ہے وہ پانی اتنا زیادہ کھڑا ہوا نہیں. بٹ آئی بلیو کہ جو ہمارا سیوریج سسٹم ہے وہ ناکام یہاں پر نظر آ رہا ہے. یہ مناظر جو ہے یہ ہمارے سیوریج سسٹم کے فیلئر کے ہیں. نکاسی آپ کا جو تمام تر عمل ہے فیلڈ, یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں, گاڑیاں. اچھا یہاں پر تو یہ سائٹ کے مناظر ہیں. ابھی آپ سوچیں شارع فیصل, آپ سوچیں کہ اب یونیورسٹی روڈ کے کیا حالات ہوئے ہوں گے وہاں پر, تو BRT منصوبہ ویسے میرے گھروں میں پانی داخل ہوا ہے, وہاں کیا صورتحال ہوگی. جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پر تو بتایا, یہ افضل بتا رہے تھے کہ گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے, تو لوگوں کی تو صبح میرے خیال سے خاصی خراب ہو گئی ہوگی. اینڈ دس از وائی کہ یہاں پر ہم اس پروگرام میں یہی تو بحث چل رہی تھی مونسون کا اسپیل شروع ہونے سے پہلے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا نظام, کیا ترتیب دی ہے, مونسون کی کیا تیاری ہے آپ کی. نالے آپ نے صاف کرائے, نالے صاف ہوئے نظر تو نہیں آ رہے, نالے تو بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 20 منٹ کی بارش نے پول کھول کے رکھ دیا تمام تر ہمارے سیوریج کے نظام کا اور ہمارے نکاسی آپ کا. تو یہ اب بارش کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ ہیوی رین فال تھی. ابھی مطلب مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ابھی ہم انہی سڑکوں سے دفتر آئے ہیں اور اب یہاں سے یہ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں. 15 سے 20 منٹ کے اندر اتنی بارش ہوئی ایک دم سے کہ سڑکیں جو تھیں وہ دریا کا منظر پیش کر رہی تھیں, اور پانی جو ہے وہ گھروں میں داخل ہو رہا ہے, ریزیڈینشیل ایریا سے پانی. بالکل, اور سائٹ اور بنارس چوک جو ہے اور شیرشاہ, یہ وہ علاقے بتائے جا رہے ہیں جہاں پر جو ہے وہ سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. اور یہ مناظر بھی ہم وہیں پر دکھا رہے ہیں, ہمارے جو آفس تک بھی پہنچتے ہیں یہ مناظر. افضل خان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں. تو افضل, انتظامیہ کہیں متحرک دکھائی دے رہی ہے آپ کو کہ وہ سڑکوں سے جو ہے وہ نکاسی آپ کو ممکن بنائے تاکہ شہریوں کے لیے جو ہے وہ اپنے دفتر جانا جو ہے وہ یا روزگاری زندگی کے لیے نکلنا جو ہے وہ آسان ہو سکے؟ دیکھیے, محکمہ موسمیات کی جانب سے بارہا پیشگوئی کی گئی تھی, جس کے بعد جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرنی چاہیے تھی اور پیشگی انتظامات کرنے چاہیے تھے. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند منٹوں کی بارش نے شہر کے مختلف علاقوں کو پانی کے اندر ڈبا دیا ہے, لیکن انتظامیہ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی. اب تک کہیں پر بھی کم از کم میں جن علاقوں کے اندر وزٹ کر چکا ہوں, میں نے کہیں پہ بھی کہیں نکاسی آپ کرتے ہوئے کسی عملے کو نہیں دیکھا. بہرحال کچھ علاقوں میں ضرور جو ہے وہ ٹیمیں نکلی ہوں گی, لیکن مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو شہر کے اندر سڑکیں زیر آب ہیں, خاص طور پہ وہ نشیبی علاقے جہاں پر پانی عموماً ہمیشہ جو ہے وہ ہر بارش کے اندر جمع ہوتا ہے, وہاں پر جو ہے وہ پانی جمع ہے. سائٹ ایریا میں بنارس, اس کے علاوہ اورنگی ٹاؤن میں, مومن آباد سائٹ ایریا میں, میٹرو ویل, بلدیہ ٹاؤن میں, روبی موڑ, اس کے علاوہ گرو مندر کا جو علاقہ ہے, اسی طرح ٹاور کے اوپر IH چندری گڑھ روڈ کی جانب آنے والی سڑکوں پر مختلف مقامات پر ہر سال جب بارش ہوتی ہے پانی جمع ہوتا ہے. لیکن ان علاقوں کے اندر افضل آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. نذیر شاہ نے بھی ہمیں جوائن کیے, وہ بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر, یہ بتائے گا اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور اپنے ارد گرد آپ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ آپ سے کچھ دیر پہلے جب بارش شروع ہوئی تھی تو بڑا خوشگوار موسم لگا تھا, لیکن اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سڑکیں جو ہے وہ زیر آب آ گئی ہیں, اور جو لوگ آفیسز جا رہے تھے, بچے اسکول جا رہے تھے, ان کے لیے پریشانی بن گئی ہے. بارش شروع نہیں ہوئی تھی, بارش یہاں ختم ہی نہیں ہوئی ہے, اور میں اس وقت گلشن کے علاقے میں موجود ہوں. تیز موسلا دھار بارش اس وقت بھی چل رہی ہے. میں آپ کو مناظر دکھا سکوں, اس وقت یہاں پر میں موجود ہوں. بارش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش کی شدت کتنی زیادہ ہے, اور اگر یہاں کی اس کی گہرائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلی میں جس طرف بھی میں آپ کو منظر دکھاؤں, گلیاں پوری یہ پانی سے بھری ہوئی ہیں, اور لوگ بمشکل یہاں سے پیدل تو کراس کرنا بہت مشکل ہے, لیکن آپ کہیں پر بھی اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ بارش کا یہی سلسلہ نظر آئے گا. دوسرا یہ کہ کئی اسکولوں کی جانب سے بچوں کے گھروں پہ میسیج آئیں گے, بچوں کو آ کر لے جائیں. وین ڈرائیور اگر لے جا سکتے ہیں تو وہ بچوں کو وین ڈرائیورز پک کر لیں, ورنہ والدین کی جانب سے پک کی جائے. اس وقت یہاں پر موسلا دھار بارش کا جو سلسلہ ہے بدستور جاری ہے. یہ گلشن, عزیز آباد, سوراب گوڈ اور جو دیگر علاقے ہیں
وہاں پر جو یہ بارش کا سلسلہ یہ جاری ہے، جو تقریباً 1-1.5 گھنٹے قبل شروع ہوا تھا، بیچ میں اس میں تھوڑی بارش یہ ہلکی ہوئی تھی، لیکن اس وقت یہ دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور آپ یہ لائیو مناظر دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں موٹر سائیکل سوار یا جو بھی پیدل چلنے والے ہیں، یہ خواتین ہیں، تو یہ بہت مشکل سے یہاں سے جا رہے ہیں. جو گلیوں کی صورتحال ہے، گلیوں کے اندر پانی آ چکا ہے اور جتنے بھی نشیبی علاقے ہیں وہاں پر پانی جمع ہو چکا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ پانی گزرتا ہوا دوسری جانب نالے میں بہ جائے، لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گلیوں کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ ایسے کہ پیدل چلنے والے کو اس وقت کافی مشکلات کا سامنا ہے. جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ بھی پانی سے بچ نہیں سکتا. اس وقت صرف گاڑی والے وہ تھوڑا آرام سے اپنا سفر کر سکتے ہیں، لیکن کئی گاڑیوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اس پانی کی وجہ سے بند ہوئی ہیں. اس کے علاوہ لوگوں نے فلائی اوور کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو محفوظ مقام پر منتقل کیا، لیکن وہاں پر بھی وہ کتنی دیر کھڑے رہتے. تو جو صورتحال اس وقت کراچی کی جو بارش کے بعد ہوئی ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اصل میں جس علاقے میں اس وقت موجود ہوں یہاں پر آلریڈی سڑکوں کی بدترین صورتحال ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی. اب جب یہ بارش کا پانی اترے گا. اچھا نذیر، ویسے تو کراچی میں بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں پر سڑکوں کی صورتحال خاصی خراب ہے، اور ایسے میں اگر بارش ہو جائے وہ بھی اتنی زیادہ تو پھر تو کیا ہی صورتحال ہوگی. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور افضل خان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا شکریہ. تو یہ وہ مناظر ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش. مونسون کا جو حالیہ سسٹم ہے وہ بتایا جا رہا تھا کہ بہت زیادہ طاقتور ہے. اس کے اثرات ہم نے خیبر پختونخوا میں بھی دیکھے، اور پھر خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ اب کراچی والوں کو بھی خبردار اور ہوشیار کر دیا گیا ہے مونسون کا سسٹم کے زیر اثر آج. اور ابھی تو سائم یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید کل بھی جو ہے وہ اسی طرح کی جو بارش ہے پیشگوئی تو یہی تھی کہ 17 سے آنورڈز جو ہے 17, 18, 19, 20 یہاں تک. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ خیر بائکس پہ تو اب لوگ سفر کر ہی نہیں پا رہے. میٹروول میں، سائٹ میں، گلشن اقبال میں جو لوگ گاڑیوں پر بھی آ رہے ہیں، دفتر جا رہے تھے، بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے تھے، وہ گاڑیوں کا نقصان کروا کے پہنچے ہیں. بائک تو عام آدمی کی سواری ہے اور زیادہ تر لوگوں کے پاس تو ہوتی بائک ہے. چلیں جی، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور یہ جو بارش ہے یہ ابر کرم ہو، ابر رحم ہو. بجلی کے پول سے آپ نے پلیز دور رہنا ہے، کھلے ہوئے گٹروں سے آپ نے دور رہنا ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے اور ان کو گھر تک محدود رکھیے. ہاں جی، ڈور بیل سے آپ نے احتیاط کرنی ہے خاص طور پر. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ دیئر ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم جس طرح سے بات کر رہے تھے موسم کی صورتحال کی، خیبر پختونخوا میں جو صورتحال بنی کلاؤڈ برسٹ کے باعث، جس طرح سے ندی نالوں کا ریلا آیا اور جس طرح سے تباہیاں وہاں پر ہوئیں، ان کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے تھے. اور کراچی کے بارے میں جس طرح سے ہم نے ذکر کیا کہ جو شاہراہیں ہیں، مصروف شاہراہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. اور ابھی تو مزید بارشوں کی پریڈکشن بھی کی گئی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات انجم نذیر زیغم صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اب یہ جو مونسون سسٹم ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے سندھ کا رخ کر لیا ہے. کراچی میں بادل برس رہے ہیں اور خوب برس رہے ہیں. سر کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ. آپ نے بات سٹارٹ کی تھی کلاؤڈ برسٹ سے، تو میں یہاں پہ آپ کے توسط سے آپ کو بھی اور آپ کے ناظرین کو بھی یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں آج کی تاریخ تک اس مونسون کے دوران کہیں پر بھی کلاؤڈ برسٹ اچھا انجم صاحب، آئی ایم ریئلی سوری فار انٹرپٹنگ. یہ بات ہم پہلے بھی 2-3 دفعہ 2-3 پروگرامز میں کر چکے ہیں. تو مطلب یہ جو ہم خبریں مل رہی ہیں، ہمیں اطلاعات پہنچ رہی ہیں، سوابی میں کلاؤڈ برسٹ، اس سے پہلے بابو سر میں کلاؤڈ برسٹ، آپ ان سب کو ڈینائی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کوئی کلاؤڈ برسٹ نہیں تھا. اگر کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ اتنی زیادہ بارش اور ایک دم سے جو ہے وہ جو ندی نالے ہیں وہ بپھر جاتے ہیں یا نالے بپھر جاتے ہیں، وہ کیوں ہوتا ہے پھر؟ دیکھیں 3 ریزن ہے اس پورے سینیریو کے پیچھے. سب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو ساؤتھ ویسٹ مونسون ہے، جس کو ہم جنرلائز وے میں انڈین مونسون کہتے ہیں، کہ جو ہمارے پاس جولائی سے سپٹمبر تک ہوتا ہے، اس میں جو ویدر ایونٹ ہوتے ہیں یہ ٹورنشل ہوتے ہیں. اس میں 100-150 ملی میٹر رین فال 24 آور میں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ ایک نارمل فینومینا ہے، یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے. سیکنڈ بات یہ کریں کہ جو کچھ ہم نے جی بی کے اندر دیکھا، دیکھیں جی بی کا سب پہلے ہی جب بات ہوئی تھی، مونسون کی ایڈوائزری ایشو کی گئی تھی انیشلی جون میں، اس میں یہ بات بتا دیا گیا تھا کہ پاکستان کے ناردرن علاقوں میں جو معمول سے زیادہ درجہ حرارت رہیں گے، جس کی وجہ سے گلوف، جس کو گلیشیئر لیک کا پھٹنا کہتے ہیں، یا میلٹنگ ریٹ آف گلیشیئر بہت زیادہ رہے گا. تو آپ پچھلے دنوں جو بھی سچویشن رہی، اس میں یہ رہا کہ جو
ہمارے ناردرن ایریاز ہیں ان کے درجہ حرارت معمول سے 8 سے 9 ڈگری زیادہ رہے ہیں، چاہے وہ دن کے درجہ حرارت ہوں چاہے وہ رات کے درجہ حرارت ہوں. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو سنو کا یا گلیشیئر کا میلٹنگ ریٹ ہے یہ بہت زیادہ رہا ہے، اور سونے پہ سہاگا جب وہاں پر 30 40 یا 50 ملی میٹر بارش ہوئی ہے تو وہ ان دونوں نے مل کر جو کچھ بھی ڈیولپ کیا وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے مختلف ویژولز میں دیکھا کہ سڈن جو ہے وہ فلیش فلڈنگز ہوئی. دوسری بات ڈی فارسٹریشن ہم نے بہت زیادہ کی ہے، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس فلیش فلڈز کے ساتھ بہت سارے درخت جو ہیں وہ آپ کو ڈاؤن سٹریم آتے ہوئے نظر آئے. تیسری بات کہ جو واٹر ویز ہیں ہم نے ان کے اندر گھر بنانے شروع کر دیے. اگر آپ سیٹلائٹ ڈیٹا استعمال کر کے دیکھ لیں یا جنہوں نے آج سے 15-20 سال پہلے ان علاقوں کا وزٹ کیا ہوگا وہ اور آج کے دن کو آپ کمپیئر کریں کہ جو ہم سیٹلمنٹس بنا رہے ہیں وہ کس نہج سے بنا رہے ہیں. اچھا انجم صاحب، کلاؤڈ برسٹ کا جو فینومینا ہے وہ آپ نے کمپلیٹلی ڈینائی کیا. وہ آپ نے کہا کہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہ پاکستان میں ابھی تک وہ کلاؤڈ برسٹ کی سچویشن نہیں ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گلوف ہے، یہ گلیشیئرز پھٹے ہیں اور اس کے بعد پھر پانی بہت تیزی سے ویلوسٹی کے ساتھ نیچے آیا اور اس کے بعد وہ پھر سیلابی ریلے کی شکل اختیار کر گیا. اب بتائیں کہ یہ جو مونسون کا اسپیل ہے یہ کتنی دیر تک مزید کنٹینیو ہوگا؟ نیا اسپیل کب سے شروع ہوگا؟ ذرا کراچی کے حوالے سے بتا دیں، سندھ کے حوالے سے اور شمالی علاقہ جات کے حوالے سے بتا دیں. دیکھیں جی، کل تک شمالی علاقہ جات میں بڑی اچھی بارشیں ہوئیں. کل بھی راولا کوٹ میں 110 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. تاہم یہ سلسلہ آج سے تقریباً پاکستان کے سدرن ہاف کی طرف شفٹ ہو گیا ہے جس میں بلوچستان اور سندھ شامل ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آج سے لے کر آنے والے مزید 3 روز کے دوران سندھ کے اکثر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش اور چند مقامات پر شدید موسلا دھار بارش بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اربن فلڈنگ کے خدشات بھی ہو سکتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ بات کرتے ہیں کراچی کی تو کراچی میں آج صبح 8 بجے تک جو تھوڑی سی 1-2 گھنٹوں کی بارش ہے اس میں گلشن معمار میں سب سے زیادہ 33 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. اور اگر میں بات کروں 4 بجے سے یعنی کہ صبح 8 سے 9 بجے تک کے دوران جو 1 گھنٹے میں 23 ملی میٹر بارش کیماڑی میں ریکارڈ کی گئی ہے. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اب جو مونسون کا ٹوٹل جو ایمفیسس ہے وہ سدرن ہاف آف پاکستان کی طرف ہے انکلوڈنگ کراچی. اور اگر 1 گھنٹے میں 23 ملی میٹر بارش ہو جاتی ہے کراچی کے کسی بھی علاقے میں تو آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روڈز پہ کتنا پانی ہوگا اور اربن فلڈنگ کی کیفیت ڈیولپ ہو چکی ہو. سر وہ تو صورتحال ہم دیکھ ہی رہے ہیں. ابھی یہ کہیے گا کہ مونسون کے کتنے اسپیلز ابھی باقی ہیں؟ دوسرا یہ کہ کیا یہ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ کون کون سے جو ایریاز ہیں وہاں پر اربن فلڈنگ جو ہے اس کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کراچی میں تو جتنے نشیبی علاقے ہیں وہاں پہ آپ کو پانی کھڑا نظر آئے گا اور مزید کھڑا نظر آئے گا کیونکہ یہ اسپیل ابھی شروع ہوا ہے اور یہ وقفے سے آج سے لے کر مزید 3 روز تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس کے بعد 1 سے 2 دن کا گیپ ہے، اس کے بعد ایک نیا اسپیل جو ہے دوبارہ سندھ کو متاثر کرے گا کیونکہ اس وقت سینٹرل انڈیا کے اوپر ایک ڈپریشن موجود ہے جو کہ آہستہ آہستہ ویسٹ نارتھ ویسٹ کی طرف انڈین گجرات کی طرف موو کر رہا ہے. آنے والے 2 سے 3 روز کے دوران جب وہ سندھ کے کلوز ہوگا تو مزید بارشوں کی شدت میں اضافہ ہوگا. اچھا، اور انجم صاحب ذرا آپ یہ بتا دیں کہ شمالی علاقہ جات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر اب صورتحال کچھ بہتری کی طرف جائے گی یا وہاں پر بھی مزید بارشوں کی پیش گوئی ہے؟ جی دیکھیں شمالی علاقہ جات میں اب بارشوں کی انٹینسٹی میں کافی حد تک کمی واقع ہوگی. آپ بارش نہ ہونے کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اکا دکا مقامات پر کچھ ہلکی بلکی بارش ہو سکتی ہے جیسا کہ کل گلگت میں 6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اور اس بات کی توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی زیادہ انٹینس رین جو ہے ہمارے نادرن ہاف میں نظر نہیں آ رہی ہے. اب زیادہ ایمفیسس سندھ اور بلوچستان کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ انجم نذیر صاحب، آپ نے باخبر سویرے کے لیے وقت نکالا اور یہ بات انہوں نے بڑی کلیئرلی بتائی کہ کلاؤڈ برسٹ کا فنومینا کہیں پر نہیں دیکھا گیا. اس تمام تر مونسون اسپیل کے اندر گلوف تھا یا ہیوی رین فال تھی تو کلاؤڈ برسٹ کو انہوں نے ڈینائی کیا. بنیر میں آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ گھر صفائی ہستی سے مٹ گئے، پورے گاؤں خاندان جو ہیں وہ اجڑ گئے. خواتین کو غسل دینے کے لیے خواتین موجود نہیں ہیں، جوانوں نہیں ہیں کندھے دینے کے لیے جنازوں کو. تو ذرا آپ کو کوٹلی لیے چلتے ہیں اور وہاں سے آپ کو ذرا دکھاتے ہیں کہ کیا مناظر ہیں. بالکل کوٹلی کے مناظر بھی دکھاتے ہیں. راولا کوٹ، بھمبر اور کوٹلی سمیت جو آزاد کشمیر کے مختلف علاقے ہیں وہاں پر بھی سیلابی صورتحال خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھی ہے. بھمبر میں لینڈ سلائیڈنگ بھی ہوئی ہے جس سے درجنوں دیہات ہیں ان کا رابطہ بھی منقطع ہوا ہے. صورتحال ابھی کیا ہے؟ مبشر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں. بتائیے مبشر. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کوٹلی آزاد کشمیر کے اس متاثرہ علاقے، اس متاثرہ آبادی
تلہیر کالونی میں جو اب تک بارشوں میں سب سے زیادہ متاثر ہوئی. بارش کی وجہ سے یہ علاقہ سب سے متاثر زیادہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دریا کے ساتھ ایک بڑی آبادی ہے جہاں پر لوگ آباد ہیں اور کئی دہائیوں سے یہاں پر آباد ہیں. ایک طرف حکومت کی جانب سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو بار بار ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ وہ دریا کے کنارے نہ جائیں, جو ہے شہری اپنے آپ کو دریا سے اور ندی نالوں سے دور رکھیں. دوسری جانب جو ہے شہری حکومتی جو ہدایات کو ماننے سے انکاری ہیں. میں اس وقت جہاں موجود ہوں, میرے پیچھے بھی اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت دریا کے کنارے لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں. یہ پیچھے میرے آپ دکھاڑی پارک دیکھ سکتے ہیں. اس دکھاڑی پارک میں جو ہے اب سے کچھ دیر قبل تک جو ہے دکھاڑی پارک مکمل پانی کی زد میں رہا, لیکن اب پانی کا بہاؤ کم ہونے کی وجہ سے دکھاڑی پارک کے جھولے نظر آنا شروع ہو گئے. میرے پیچھے عالی شان مکانات بھی ہیں, یہ بھی کل تک جو ہے اور آج صبح تک پانی کی زد میں تھے. اہل علاقہ سے ہماری بات ہوئی ہے, اہل علاقہ کا یہی کہنا ہے کہ جب بھی بارش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, جب بھی ویدر الرٹ جاری کیا جاتا ہے تو وہ ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا, تو مبشر چودھری, جیسا کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک تو لوگ حکومتی ہدایات پر عمل نہیں کرتے, ایک تو دریا کے کنارے گھر بنے ہوئے ہیں, آبادیاں ہیں, پیچھے ہٹنے کا کہا جاتا ہے, پیچھے نہیں ہٹتے. اور ابھی جس طرح سے وہ بچے دکھا رہے تھے سائن, بچے جو ہیں وہ دریا میں جو ہے وہ کھیلیاں کر رہے تھے اور کھیل رہے تھے. خیر, آپ اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں, ایسی صورتحال میں اپنا اور اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں. ہم بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور جناب, باخبر سویرا میں ہم تقریباً ہر روز ہی آپ کو کچھ ایسے نوجوانوں سے ملواتے ہیں جنہوں نے اپنی محنت کے بلبوتے پہ انتھک محنت کی اور اپنے خوابوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. تو آج ایسی ہی ایک لڑکی ہمارے ساتھ موجود ہے, نوجوان ہیں, ان کا نام ہے کائنات انصاری, تعلق ہے ان کا اورنگی ٹاؤن سے. اور کائنات اورنگی میں ہی پلی بڑھی ہوئیں اور اس کے بعد انہوں نے اتنی محنت کی اپنے اکیڈمک کریئر کے اندر کہ وہ اورنگی سے سیدھا واشنگٹن پہنچ گئیں. وٹمن کالج کے اندر ان کو داخلہ مل گیا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے لیے انہوں نے انتھک محنت کی اور دن رات پڑھائی کی. تو کیسے انہوں نے یہ اسٹرگل کی, کیا جرنی تھی, انہی سے جانے. تو بالکل سائم, ملوا ہی دیتے ہیں ہم اپنی برائٹ اینڈ بریلینٹ کائنات انصاری سے. کائنات, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. یہ بتائیں مجھے کہ اورنگی ٹاؤن سے ہارورڈ یونیورسٹی تک کا سفر خواب سے حقیقت تک کس طرح ممکن ہوا؟ السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می. مجھے بھی نہیں پتا کیسے ہوا, بٹ آئی تھنک کہ تھوڑی محنت تھی, تھوڑا لک تھا, تھوڑے لوگوں کی محنت تھی میرے پیچھے. تو بس لوگ ملتے گئے, کاروبار بنتا گیا. تو اس طریقے سے ہی ہم اورنگی سے ہارورڈ پہنچ گئے. کیا بات ہے, لوگ ملتے گئے, کاروان بنتا گیا. کائنات, یہ بتائے گا کہ دین اگین ایک جرنی تھی, ایک اسٹرگل تھی, کیا مشکلات تھیں آپ کے لیے؟ کچھ چیلنجز تو ہوں گے آبویسلی. جی بالکل, کیونکہ میرا تعلق کچی آبادی سے ہے اور اورنگی ٹاؤن میں بھی میرا تعلق گلشن ضیاء سے ہے. جو سب سے بڑے چیلنجز ہے وداؤٹ افورڈنگ کہ کیا کہتے ہیں, ون تھنگ کہ ہم لوگ اتنی اچھی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے تھے. دا بگیسٹ چیلنج یہ تھا کہ میرے خاندان میں عورتوں کو پڑھنے نہیں دیتے تھے. تو جب بڑی ہو رہی تھی تو میں نے اپنے سارے کزنس کو جو دیکھا تھا کہ وہ بہت جلدی میں شادی ان کی ہو جاتی تھی. مطلب وہ 18 سال کی تھیں, 19 سال, کبھی کبھی 14-15 سال کی بھی تھیں. تو مجھے دیکھ کے لگتا تھا کہ دس از ناٹ وٹ آئی وانٹ. مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی اس سے بہتر ہو سکتی ہے. اور میں دیکھتی تھی کہ ان کی شادی کے بعد بھی وہ جب آگے اپنی زندگی بڑھتی تھی تو ان کی زندگی ایک رک جاتی تھی. اور مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی اس سے بہتر ہو سکتی ہے, کیونکہ جب میری امی مجھے کہانیاں بتاتی تھی بینظیر بھٹو کی اور ملالہ کی, تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے ان کی طرح بننا ہے. جب میری امی ان کے بارے میں بات کرتی ہوں تو میری امی کی آنکھوں میں چمک ہے نا, مجھے وہ دیکھنی ہے اپنے لیے. تو ایکچولی مجھے لگتا تھا کہ اسی وجہ سے مجھے آگے بڑھنا تھا, آگے پڑھائی حاصل کرنی تھی. کائنات, یہ بتائیں آپ نے میٹرک کہاں سے کیا, انٹر کہاں سے کیا, اور اب آپ ہارورڈ یونیورسٹی گئی ہیں, تو اب وہاں پر آپ کیا کریں گی؟ تو میری جو انیشیل جو میری ایجوکیشن تھی وہ گورنمنٹ اسکول سے تھی. تو گورنمنٹ اسکول میں تو کیا کہتے ہیں اتنی تعلیم حاصل نہیں کی میں نے. پھر اس کے بعد میریکلس سے میرا داخلہ TCF میں ہو گیا اور اس آرگنائزیشن نے میری زندگی تبدیل کر دی. آئی گاٹ ایڈمیشن دیئر جب میں 8th گریڈ میں تھی. اور اس کے بعد سے کیا کہتے ہیں TCF نے مجھ سے بہت کام کیا, کیونکہ میں بہت زیادہ
اتنے آگے نہیں تھے اکیڈمک میں. ٹیچر کے بچے بہت زیادہ آگے مجھ سے تھے, لیکن ٹیچرز نے میرے اوپر اتنی محنت کری. پھر وہاں سے میں نے میٹرک کیا. میٹرک کرنے کے بعد مجھے ٹیچر نے بتایا کہ آرگنائزیشن ہے جو بچوں کو باہر بھیجتی ہے ہائی اسکول کے لیے, جو ہمارا انٹر کہلاتا ہے. تو پورے پاکستان کی وہ اسکالرشپ تھی, تو مجھے کمپیٹ کرنا پورے پاکستان میں. تو پھر میں نے اس کے لیے اپلائی کیا, میں نے کمپیٹ کیا, تو میرا نام آ گیا اس کے اندر. تو میں ناروے چلی گئی پھر اپنا انٹر کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد مجھے وہیں سے اسکالرشپ ملی یو ایس کے کالج سے اپنے بیچلرس کے لیے. تو میں نے اپنا بیچلرس کیا سائیکالوجی میں, ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی میں. پھر میں اس کے بعد 2 سیمسٹر کے لیے آکسفورڈ چلی گئی کلینکل سائیکالوجی پڑھنے کے لیے ان انگلینڈ. زبردست. اچھا کائنات, یہ بتائیں کہ اکثر جو بچے ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا, میں بڑا ہو کے انجینئر بنوں گا, میں فلاں لوکل کالج کے بارے میں سوچتے ہیں. آپ کو اچانک یہ ہارورڈ کا خیال کیسے آیا؟ کیا آپ نے یہ شروع سے سوچ رکھا تھا یا پھر قسمت ساتھ دیتی گئی؟ سوچا تو میں نے کچھ بھی نہیں تھا. سوچا اتنا تھا کہ بس تھوڑی تعلیم حاصل کر لوں اور میں اپنی زندگی تھوڑی بہتر بنا لوں. لیکن خواب بہت بڑے بڑے تھے. مجھے تھا ہمیشہ سے کہ مجھے جو ہے نا جہاں سے بینظیر نے پڑھا, جہاں سے مولانا نے پڑھا, مجھے وہیں سے پڑھنا ہے, مجھے ان کی طرح بننا ہے. لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہو بھی جائے گا. جب وٹمن کالج میں تھی تو میں نے وہاں سے گریجویشن کیا. پھر میں نے تھراپسٹ کے طور پہ کام کیا یو ایس میں ہی. تو مجھے پھر لوگوں نے بتایا کہ کیا کہتے ہیں, آئی تھنک آپ کو اپلائی کرنا چاہیے. ہارورڈ میں کچھ پروگرامس ہیں جو آپ کے ہی فیلڈ کے ہیں, اور میرے تھوڑی جی پی اے میری اچھی تھی, تھوڑا میرا کام اچھا تھا کالجز میں. تو میں نے اپلائی کر دیا, اور پھر وہ 1 سال کی محنت تھی اس کے اندر, اور پھر اس کے بعد وصول ہو گئی. کائنات, یہ بہت سے ہمارے لڑکیوں کے لیے, نوجوان نسل کے لیے آپ مشعل راہ ہیں. کیا پیغام دینا چاہیں گے ان تمام تر لڑکیوں کو جو آکسفورڈ میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہیں؟ اینڈ سیکنڈلی, اب فیوچر کیا گولز ہیں آپ کے؟ فیوچرز یہ گول ہیں کہ میں ماسٹرز کے بعد, کیونکہ جو میرا ماسٹرز ہے وہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں ہے, تو میں بچوں کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں. آئی وانٹ ٹو ورک ایز اے تھراپسٹ, اور اس کے بعد مجھے ڈاکٹریٹ کرنا ہے چائلڈ سائیکالوجی میں. اور میں بس یہ بولوں گی آج کی خواتین کو کہ ہمیشہ اپنے خوابوں کو پورا کریں اور بڑے بڑے خواب دیکھیں, کیونکہ جب آپ بڑے خواب دیکھیں گے تبھی آپ کے اندر ہمت آئے گی ان کو پورا کرنے کے لیے بھی, اور کسی کو بھی اپنے آپ کو اسٹاپ نہ کرنے دیں. بالکل. واو, تھینک یو ویری مچ کائنات انصاری, بیسٹ آف لک فار یور فیوچر ان انڈیا. اور جناب, بڑے بڑے خواب دیکھیں, بڑا سوچیں گے تو بڑا ہوگا. یہ یونیورس کا مینیفیسٹیشن رول ہے. سو ڈریم بگ, ڈریمز کم ٹرو. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جن ناظرین نے ہمیں ابھی ٹیون ان کیا ہے ان کو بھی خوش آمدید اینڈ ویری وارم ویلکم. باخبر سویرا کے پیجز کو سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ فالو کریں, تاکہ اگر آپ سے کوئی انپورٹنٹ انفارمیشن مس ہو جائے تو آپ اس کو دوبارہ سے ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں. اور ہم بات کریں موسم کے حوالے سے, جو مانسون کا اسپیل شروع ہوا تھا, اب آج سے پہلے تک شمالی علاقہ جات میں جو ہم نے تباہیاں دیکھی اوور دا ویکینڈ, جو ہم نے مناظر دیکھے, وہ ہم نے آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کیا. اب ملک کے سدرن ہاف میں یہ مانسون کا اسپیل داخل ہو چکا ہے. کراچی اور سندھ کی میں بات کروں, ابھی جو کراچی میں جو ہم نے مناظر دیکھے بارش کے بعد اور آپ کو بھی دکھائے, ان پہ یقین نہیں آ رہا تھا. میں بہت حیرت میں تھا کہ اتنی کم بارش کے بعد ایک دم سے سڑکیں جو ہیں وہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. گاڑیاں جو ہیں وہ زیر آب ہیں. بائکس پہ جو سفر کرنے والے لوگ ہیں وہ نہ اپنے آفیسز پہنچ سکے, نہ بچوں کو اسکول پہنچا سکے. اسکول سے میسیجز آ رہے ہیں بچوں کے والدین کو, وین ڈرائیورز کو, اپنے بچوں کو واپس لے جائیں, مزید جو بچے آ رہے ہیں ان کو نہ آنے دیں اسکولز میں. تو یہ تمام تر مناظر اب آپ کے سامنے بھی ہیں. سائٹ میں میٹروول میں, کیونکہ ہم وہاں پر ہمارا گزرگاہ ہے, ہماری ہم آفس آتے ہیں, تو مطلب 15-20 منٹ پہلے ہم آئے تو سڑکیں خالی تھیں, اور اس کے بعد پھر نالے بکھر گئے, اور ہم نے دیکھا کہ مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا, بجلی کے فیڈرز ٹرپ ہو گئے. تو افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور ان سے بھی رابطہ کریں گے, کیونکہ مواصلاتی نظام اتنا بگڑ چکا ہے اس وقت کہ ہمارے آڈیو میں ایشوز ہیں, دین اگین کنیکشن کا بھی ایشوز ہوتے ہیں, لیکن یہ کراچی کے مسائل ہیں. اب کیا کیا جا سکتا ہے ان کے بارے میں؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو جس طرح سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سے بات کر رہے تھے انجم صاحب, وہ یہی بتا رہے تھے کہ جو مونسون کا جو انتہائی طاقتور سسٹم ہے وہ اس وقت داخل ہو گیا ہے. سندھ کی جانب اس نے رخ کر لیا ہے, بلوچستان کی جانب اس نے رخ کر لیا ہے, اور اس کا جو یہ اسپیل ہے وہ جاری رہے گا اگلے 2 سے 3 دن, اور پھر ایک اور اسپیل جو ہے وہ آئے گا. خیبر پختونخوا میں اس کے اثرات ہم نے دیکھے. کراچی میں اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. اچھا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی, سائم وہی بات پھر ہم کر رہے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے. ہی ریفیوزڈ اٹ. اور وہ جو بات ہم کل بھی کر رہے تھے کہ جو کلائمیٹ چینج
چیلنج ہے اور جو اس کی وجوہات ہیں، ایک تو جس طرح سے درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے، درختوں کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ صورتحال خاصی خراب ہے، پھر درختوں کی کٹائی کی وجہ سے سچویشن جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو رہی ہے، پھر جو آبی گزرگاہیں ہیں وہاں پر لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے ہیں، وہاں پر شائستہ آپ نے بہت اچھی بات کی، یہ میں بالکل آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال ہمارے ملک میں 11,000 ہیکٹر جنگل کٹ رہا ہے. آپ کے ملک کا جو جنگل کور ہے وہ 25% ہونا چاہیے، باقی ملکوں کے جتنا، ہمارا 5% ہے جنگل کور، اور یہ 7% سے 5% پہ آیا within 10 to 20 years. تو افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. افضل بتائیے گا اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں؟ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کراچی میں پچھلے ایک گھنٹے کے اندر 23 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے. ابھی آپ کہاں پر موجود ہیں؟ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اپنے گرد و نواح میں؟ اور نکاسی آپ کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ نہیں ابھی تک؟ دیکھیے اب سے کچھ دیر پہلے بھی جو ہے ایک مرتبہ پھر بوندا باندی اور تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور اس کے بعد وہی صورتحال جو میں پہلے رپورٹ کر چکا ہوں شہر کے دوسرے مقامات پر بھی وہی ہے. میں اس وقت گرو مندر پہ موجود ہوں اور آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک پر بارش کا پانی جمع ہے. ایک اسکول وین، بچوں کی اسکول وین خراب ہو گئی ہے، بچے اسکول وین کے اندر موجود ہیں، اوپر بستے رکھے ہوئے ہیں، گاڑی خراب ہو گئی ہے، گاڑی یہاں موجود کھڑی ہوئی ہے. اسی طرح سے اس سڑک پر بارش کا پانی جمع ہے. گرو مندر سے ایم اے جناح روڈ جانے والی سڑک پر تاحد نگاہ پانی کہیں کم یا کہیں زیادہ لیکن پانی نظر آ رہا ہے، اور اس ساری صورتحال میں ٹریفک بہت سست روی کے ساتھ چل رہی ہے. شہریوں کو بہت مشکلات ہے، خصوصاً موٹر سائیکل سوار افراد جو ہیں وہ ان کی موٹر سائیکلیں بند ہو جاتی ہیں، وہ بہت مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. اور کم و بیش یہی صورتحال شہر کے دیگر علاقوں میں بھی ہے. جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ہمیں اس کے مطابق اس وقت سب سے زیادہ شیر شاہ پراچا چوک سائٹ ایریا میں، بنارس میٹرویل کے علاقوں کے اندر بارش کا پانی جمع ہے. اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ جو بارش ہوئی تھی اس کے بعد رضویہ جو سینٹری مارکیٹ ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ بارش کا پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے وہاں پر کاروبار زندگی جو ہے وہ رک گیا ہے، اور جو دکانیں وہاں پہ کھلنی تھی وہ بھی نہیں کھل پائی ہیں. دکاندار ظاہر ہے کاروبار زندگی بھی متاثر ہو گیا ہے، بچوں نے اسکول جانا تھا، بچے اسکول بھی نہیں جا سکے ہیں. افضل یہ بتائیے گا، اب جس طرح سے رین پریڈکشن تھی تو ایسی سچویشن میں کیا انتظامیہ کہیں نظر آ رہی ہے نکاسی آپ کو ممکن بنا سکے تاکہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے بہتر کیا جا سکے، کاروبار زندگی کو بحال کیا جا سکے؟ دیکھیے میں صبح بلدیہ ٹاؤن میں روبی موڑ سے شیر شاہ، پھر اس کے بعد ماڑی پور سے ہوتا ہوا ٹاور سے آئیے چندری گڑھ روڈ، صدر کے مختلف علاقے، پھر ایم اے جناح روڈ سے گرو مندر، پھر لیاقت آباد رضویہ سوسائٹی سائٹ ایریا اور مختلف علاقوں سے گھومتا ہوا آ رہا ہوں. لیکن کسی بھی مقام پر بارش کا پانی تو ہر جگہ نظر آیا، لیکن عملہ یا کوئی ٹیم نظر نہیں آئی کہ اس بارش کے پانی کی نکاسی کی جا سکے. لوگوں کو جو مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات میں کسی حد تک اچھا عملہ اور انتظامیہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. افضل ساتھ ہی موجود رہیے، عشرت فاطمہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، عشرت خان ہمارے ساتھ موجود ہیں معذرت کے ساتھ. ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ کہاں پر موجود ہیں اور وہ اس وقت کیا سچویشن دیکھ رہی ہیں. عشرت بتائیے کیا دیکھ رہی ہیں آپ اس وقت، کس جگہ پر موجود ہیں؟ جی ہاں بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں لیاقت آباد 10 نمبر پہ موجود ہوں، اور جس سڑک پہ میں موجود ہوں وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. اس وقت بھی شہر کے میں جو بارش برسانے والا سسٹم ہے وہ موجود ہے، اور اس وقت بھی شہر کے مختلف ایریاز میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہو رہی ہے. 18 اگست سے یہ سسٹم شروع ہوا تھا، آج 19 اگست ہے. آج بھی شہر میں کہیں ہلکی اور تیز بارش کا امکان ہے، جبکہ 20 اگست سے 23 اگست کے دوران شہر میں وقفے سے گرج چمک کے ساتھ موسل دھار بارش ہے، جس سے اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے. اس وقت شہر کے مختلف ایریے کی بات کی جائے جہاں پانی بہت زیادہ جمع ہے، جن میں صدر کا ایریا ہے، لیاقت آباد کا ایریا ہے، ملیر کا ایریا ہے. اگر آپ گلبرگ سائڈ جائیں، کہنے کو وہ پوش ایریا ہے لیکن وہاں بھی پانی بہت زیادہ موجود ہے. اسی طرح اگر مختلف نالوں کو دیکھا جائے جن میں گنجر نالا ہے اور دوسرے نالے ہیں وہ بھی اوور فلو ہو رہے ہیں. جبکہ کراچی کی جو انتظامیہ ہے وہ کہتی ہے کہ شہر میں صفائی کا جو عمل ہے یا نالے صاف
करने का जो अमल है वो इस वक्त भी जारी है। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, उनका यही कहना है कि परेशानी इस हद तक है, खासतौर पर बाइक्स वालों की, किनकी बाइक स्लिप हो गई है, किसी की बाइक पानी की वजह से ख़राब है, लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे। इस वक्त भी मेरे आसपास बिल्कुल फ्रंट के साइड काफ़ी ज़्यादा क्राउड है जो अपनी परेशानियां बता रहे हैं। उनका यही कहना है कि बारिशों का जो सीज़न होता है, बारिशें आने से पहले कराची की जो इंतज़ामिया उनको शहर को साफ़ करवाना चाहिए, सड़कें साफ़ करवाई जानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ ये सिस्टम नहीं होता। अगर आप मलिर के एरिए में जाएं या मॉडल कॉलोनी के एरिए में जाएं या खोखरा पार्क के एरिए में जाएं तो वहाँ आपको पाँव धरने की जगह नहीं मिलेगी। जा बजा पानी होगा, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ होगा, खड्डे इतने ज़्यादा होंगे, पाइपलाइंस डल रही होंगी। या आप ये बताएं कि क्या यही वेदर मिलता है काम करने के लिए? शहरियों का यही कहना है कि हमें सहूलतें दी जाएं। बारिशें चूँकि वेदर के हिसाब से होती है, कभी तेज़ होती है, कभी हल्की होती है, लेकिन होनी होती है इस मौसम में बारिश। तो कराची की इंतज़ामिया को या शहरी इंतज़ामिया को चाहिए कि जो नाले हैं, ये जो गटर लाइन्स हैं, नालों की सफाई बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और जैसे कि आप बता रहे हैं गुज्जर नाला भी इस वक्त बिखरा हुआ है। बहुत शुक्रिया इशरत खान, और हमारे साथ अफजल मौजूद थे लम्हा बलम्हा में बाबर करें कराची के मुख्तलिफ इलाकों से। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं कि कौन कौन से इलाके इस बारिश में से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, तो आप देखें कि 1 घंटे में कराची में 23 मिलीमीटर बारिश हुई है। 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। तो आप सोचें कि यहाँ पर अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा मौजूद है। हम शेरशाह पराचा चौक की बात करें, हम मेट्रोविल साइट एरिया की बात कर लें, हम रिजविया सेंट्री मार्केट की बात कर लें, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है, कारोबार बंद हो गया है। बाइक जो राइडर्स हैं, जो लोग बाइक पे सवारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि बाइक जो है वो पानी का बहाव, पानी के फ्लो में चल ही नहीं। बाइक ख़राब हो रही है और बाइक बंद हो रही है। जिन बच्चों ने स्कूल जाना था वो स्कूल नहीं पहुँच पाए। टावर में स्कीम 33 में। अच्छा, फिर गुज्जर नाला जो कराची में हमारा है वो जो है बिफर गया, ओवरफ्लो हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसी सूरत हाल में आप सबसे गुजारिश यही है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, बिजली के खंभों के करीब ना जाएं, बिजली के खंभों को ना छुएं। इसके अलावा जो बेल है, डोर बेल को बजाने से गुरेज करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि उसमें भी करंट आ जाता है। इसके साथ साथ जो मैन होल हैं उनसे दूर रहिए। सड़कें खासी ख़राब हैं, आपको पता होगा कि कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन सी सड़कें हैं जहाँ पर खराबी है, तो आप वहाँ से जाने से गुरेज करें। अपने बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि जब बारिश होती है तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और बच्चों को ये होता है कि जी हमने बारिश में नहाना है, और उसके बाद जो पानी खड़ा हुआ होता है तो उसमें भी बच्चे जो हैं वो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इस सूरत हाल में अपने बच्चों का भी जो है वो खास तौर पर ख्याल रखें। तो जनाब, ये मौसम के हवाले से तो वक्तन आपको अपडेट करते रहेंगे, और एयरवाई न्यूज़ ने वैसे भी आपको लम्हा बलम्हा ऑन फील्ड रह के रिपोर्ट किया और सारी सिचुएशन से आगाह किया। ज़रा आगे बढ़ते हैं और मुल्क में दहशतगर्दी के हवाले से बात कर लेते हैं। जिस तरह हमारी आर्म्ड फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए हर वक्त पुरअज़्म है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का एक अहम किरदार प्रोफेसर उस्मान काजी को कल गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यौम आज़ादी पर बड़ी तबाही से, बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई से मुल्क को एक दफ़ा फिर से बचा लिया। 14 अगस्त पर इनका प्लान था ये प्रोफेसर उस्मान काजी का, जो कि कल अदम BLA की ज़ेली तंजीम मजीद ब्रिगेड का सरगना भी था। अब ये प्रोफेसर PhD डॉक्टर था, यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाता था। इसने मुताले पाकिस्तान में PhD कर रखी थी, और आप ये सोचें कि ये सहूलतकार भी था। कोयटा रेलवे स्टेशन के ऊपर, जो रेलवे स्टेशन का जो तमाम तरह वाक़या था, उसकी मनसूबाबंदी भी इसने की। ये जो था जनाब, आपको जो बारूदी मवाद था वो प्रोवाइड करता था। ख़वातीन की मदद के साथ ये वहाँ पर असलहा, बारूदी मवाद जो था वो सर्कुलेट करता था, और उसका ये हेड था, ये इंचार्ज था। और आप सोचें कि यूनिवर्सिटी में ये बच्चों को PhD स्कॉलर था, और ये बच्चों को मुताले पाकिस्तान पढ़ाता था। तो आप सोचें कि किस तरीके से मुनज़्ज़म साजिश के तहत, मुनज़्ज़म कोशिशों के तहत बच्चों की ज़ेन साजी की जा रही है। फिर बाद में बात की जाती है महरूमियों की, बात की जाती है ह्यूमैनिटी की, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट एक्टिव हो जाते हैं। हम जरा उस वाले से बात करेंगे। जरा आपको सुनाते हैं इसने इतराफ़ी बयान में क्या कहा है। बेतान और फ़कालक ने मुझे तंजीम में शामिल किया। उसने फिर वहाँ से मेरी मुलाकात बशीर ज़ेब से करवाई। ये सारे आले वाले टेलीग्राम से होते थे। वो रफ़ीक बिजंजो था, वाक़े के एक दिन पहले मैंने हवाले किया था, दूसरे दिन वो यहाँ रेलवे में सुसाइड बॉम्बिंग में जो है फट गया। मुझे एक टारगेट मिला था डॉक्टर हैबतान और फ़कालक की तरफ से। नौमान और फ़ीरक था, वो कुछ दिन मेरे पास रहा। वो जो है मतलब 14 अगस्त के किसी भी इवेंट में यूज़ करने वाले थे। रियासत के साथ गद्दारी की है और मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूँ। तो ये एतराफ़ी बयान आपने मुलाहिज़ा किया, और इस बारे में
सीएम बलूचिस्तान का इस बारे में क्या कहना है, जरा पहले अपने नाज़रीन को वो सुनवाते हैं। बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। 14 अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे। पहली दफ़ा सिक्योरिटी फोर्सेस को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है कि मजीद ब्रिगेड का जो ये सोफिस्टिकेटेड टियर का लीडर था वो ये काजी उस्मान था जो पकड़ा गया है, और इससे हमें बहुत सारी आगे लीड्स मिलनी है। खुदकुश हमला हुआ था रेलवे स्टेशन पे, ये उसको मोटरसाइकिल पे बिठा के रेलवे स्टेशन के करीब छोड़ गया है और उसके बाद रेलवे स्टेशन से कोई 1 किलोमीटर के फासले पे किसी और हैंडलर के हवाले किए। इससे पाकिस्तान स्टडीज़ में मास्टर्स किए, PhD किए, पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ा रहे। अंदाज़ा करें कि कितने बच्चों को सबवर्ट किया होगा इसने। फिर इसकी अहलिया भी उस्ताद है। मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। कलेक्टिव पनिशमेंट के हक में हम नहीं है ज़ाती तौर पे, लेकिन ये भी ज़रूर देखा जाएगा कि अब गौर व फिक्र हुकूमत बलूचिस्तान कर रही है कि जिनके रिश्तेदार, जिनके अजीज़ व अकारिब वो तंजीमों में चले जाते हैं, ना वो इतला देते हैं वहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज को, और ये तो इसका मतलब है कि पूरी फैमिली मिली हुई है। तो ऐसे लोगों के साथ अब हमारी जो ट्रीटमेंट होगी वो ज़रा डिफरेंट होगी। बलूचिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ, आप इन लोगों से दूर रहें। अगर आप इन लोगों के करीब रहेंगे तो आपको सहूलतकार ट्रीट किया जाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, ये वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी कहा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यौम आज़ादी पर ये जो दहशत गर्दी का एक बड़ा मंसूबा होने जा रहा था, इसको नाकाम बनाया है और जो डॉक्टर उस्मान काजी है इसको गिरफ्तार किया है। कितनी बड़ी कामयाबी देखते हैं सर आप इसे? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि ये बरवक्त कार्रवाई थी सिक्योरिटी एजेंसीज की, और ख़ास तौर पर हम इसका क्रेडिट देंगे इंटेलिजेंस एजेंसीज को और बलूचिस्तान को, इवन पाकिस्तान को एक बहुत बड़े सानिया से। देखें ये सेलिब्रेशन जो 14 अगस्त की थी, उनका प्लान में इसको एक मातम के तौर पर दिन के तौर पर उन्होंने कन्वर्ट करना था। जिस तरीके से प्लानिंग थी, 32 सुसाइड्स तैयार थे और 4 व्हीकल जो थे जिसमें भी बारूद लगा हुआ था, और जिसमें जो मेजर सिटी से बिसाइड बलूचिस्तान टारगेट इस्लामाबाद भी था, लाहौर भी था और कराची भी था। सो जो हैंडलर्स ने उनको जो टारगेट दिया था, सो दैट वाज द वन। लेकिन 11 अगस्त को ये टाइमली सिंस लीड्स मिली हुई थी, दे वर अंडर सर्वेलेंस, तो ये पकड़े गए। तो मेरे ख्याल में देखें कि मजीद ब्रिगेड और जो BLA का जो सेक्शन और ग्रुप है जो सुसाइड और या फिदाइन, सो कॉल्ड फिदाइन ये कहते हैं, इसमें है। और बलूचिस्तान में और कराची में जितने हमले हुए पास्ट में, चाइनीज़ के अगेंस्ट हुए हैं या स्टॉक एक्सचेंज पे हुआ है, सरीना गवादर में हुआ है, ये सारे इन हमलों में या सुसाइड जितने अटैक हुए हैं, चाहे वो शहरी बलोच थी, ये सारे ये इनको यूज़ करते रहे हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली है कि डॉक्टर उस्मान काजी, जिसने पेशावर यूनिवर्सिटी से पढ़ा, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से पढ़ा, और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में रिसेंटली जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे क्लीन अप ऑपरेशन करने की कोशिश की, तो लोगों ने वहाँ पे बड़े ह्यू एंड क्राई मचाया, स्पेशली द सो कॉल्ड स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल्स थे कि ये बड़ा जुल्म हो रहा है। ये देखें कि यहाँ से असल में कनेक्शंस यहाँ से मिली हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। फिर ये ब्यूटम्स में गया, और ब्यूटम्स देखे बलूचिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, और वहाँ पे जाके इसने, वहाँ पे टीचर था, प्रोफेसर था, और जिस तरीके से देखें अब ये क्या कर रहा था, ही वॉज प्लानर, ही वॉज मास्टर माइंड, ही वॉज फैसिलिटेटर, ही वॉज रिक्रूटर, ही वॉज द वन जो वहाँ पे सेपरेट कर रहा था एक्सट्रीमिज्म और जो एंटी स्टेट आइडियाज वो वहाँ पे फ्लोट कर रहा था। और जिस तरीके से जो वाकया हुआ 24 नवंबर लास्ट ईयर जब रेलवे स्टेशन पे 32 लोगों की शहादत हुई, सो ही वॉज द वन जिसने फैसिलिटेट किया। सुसाइडल रफीक बजंजो को मोटरसाइकिल में बिठा के साइड पे लेके गया, और इसके बाद 14 अगस्त की प्लानिंग थी। तो ये मेरे ख्याल में देखें कि बहुत बड़ी कामयाबी है। इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज कि जी अब इसको प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, देयर शुड बी नो मर्सी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि ये जो डॉक्टर उस्मान काजी था, इसने मुताला पाकिस्तान में, पाकिस्तान स्टडीज में PhD कर रखी थी और ये टीचर था। ऐसी इस आड़ में इस तरह का घिनौना काम, ये कितना अलार्मिंग है, एंड हु नोज दे कुड बी मोर। जी हाँ, दिस पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल आउट। बिल्कुल इसी तरीके से देखें, जब इस तरह के इदारों में बैठे हों,
وہ ٹیچر کی شکل میں ہو سکتا ہے, پروفیسر بھی ہو سکتا ہے, کین بی ڈاکٹر, وہ کوئی انجینئر بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے. سو امپورٹنٹ تھنگ از کہ ایک تو جو والدین ہیں ان کو چیک رکھنا چاہیے اپنے بچوں کو, وہ کر کے آ رہے ہیں یا کیا وہ برین واش ہو رہے ہیں یا کیا ہو رہے ہیں, اور جو یونیورسٹیز کے کالجز کی مینجمنٹ کو بھی اس پہ نظر رکھنی چاہیے. ایجنسیز تو کر رہی ہیں, یہ جو اس طرح پکڑے گئے ہیں وہ ایجنسیز بچوں پر نظر رکھنی چاہیے. مسعود صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی یو ایس نے قلعدم BLA کو اور مجید بریگیڈ کو بلیک لسٹ کیا, اینڈ وی ہیو سالڈ پروف کہ یہ فتنہ الہندوستان ہے, یہ بھارت کی پراکسیز ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اب یہ کہتے ہیں کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را پاکستان کو توڑنے کی سازش کے لیے تمام تر ٹولز فراہم کر رہی ہے, سہولت کاری کر رہی ہے, اور پاکستان میں پراکسیز کے تھرو دہشت گردی کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ جو پروفیسر پکڑا گیا عثمان قاضی, یہ بھارت کے خلاف ہمارے پاس کتنا اہم ثبوت ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ثبوت ابھی ویسے گنوا دیتا ہوں, سمپل سے. وہ اس میں ایک کتاب ہے مائی اینیمی از اینیمی, اویناش پالیوال کی لکھی ہوئی, تو اس میں لکھا کہ 1950 آنورڈ جب انہوں نے افغانستان کے ساتھ تعلقات اسٹیبلش کیے انڈیا نے, اس کے بعد سے انہوں نے پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹی اسٹارٹ کی, اور انہوں نے لکھا کہ 70s میں وی گیو ایوری تھنگ ٹو بلوچ فرام گنز ٹو منی. تو اس وقت سے یہ ایکٹیو تھے وہاں بلوچستان میں. سیکرٹری آف اسٹیٹ چک ہیگل از آن ریکارڈ, اس نے کہا تھا کہ انڈیا از فائنینسنگ ٹیررزم اکراس دی بارڈر افغانستان میں, اور افغانستان کو سیکنڈ فرنٹ یوز کر رہا ہے. 66 کیمپس تھے افغانستان میں جو پاکستان کے خلاف تھے. براس انڈیا نے وہاں پہ بنائی, وہاں کابل میں بنائی, اور اس کے بعد کنسورشیم بنائی, TTP کو ان کے ساتھ ملایا. کلبھوشن یادو کو ہم نے پکڑا, ہم نے 5 ڈوزیر جمع کرائے ہیں کہ انڈین ٹیررزم ان پاکستان. یہ لوگ پھر انٹرنیشنل ٹیررزم میں پکڑے گئے ہیں, کینیڈا میں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں, یونائٹڈ کنگڈم میں, قطر میں سپائنگ میں یہ پکڑے گئے ہیں. اور دیکھیں کہ فارن پالیسی میگزین نے ایک سٹوری کیری کی, اور انہوں نے لکھا کہ انڈینز اینڈ دی سینٹرل ایشینز آر ریویو فیز آف اسلامک اسٹیٹ. تو اس کے علاوہ اسمگلنگ آف یورینیم, اس میں یہ پکڑے گئے ہیں. سو ایک بیسس سے سیکنڈ دیکھیں جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی, یونائٹڈ اسٹیٹس نے ڈکلیئر کیا ایز اے فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ. تو میرا خیال میں ایک سالڈ کیس بن گیا ہے کہ جس میں ان پہ سینکشنز جو بین سارے لگ سکتی ہے. سو وی کین ٹیک اپ دی کیس FATF میں لے کے جا سکتے ہیں وتھ فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ. ان کی مدد سے ہم ان کو گرے یا بلیک ڈکلیئر کروا سکتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ. اور بالکل ٹھیک کہا جیسا کہ مسعود احمد صاحب نے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ اب سائم بہت زیادہ ضروری ہے. اور بالکل آپ نے صحیح کہا, اور یہ بھی بات بالکل درست تھی ان کی کہ اپنے بچوں پہ پیرنٹس کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے. وہ کیا پڑھ رہے ہیں, وہ کہاں پر پڑھ رہے ہیں, ان کے اساتذہ کون ہیں, یہ اس چیز پہ نظر رکھنے کی بہت ضرورت ہے, اور پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے یہ. چلیں جی, ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ دیئر ود اس. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک نوجوان ایتھلیٹ مسعود آفریدی کی, جو کہ ضلع خیبر کی سنگلاخ وادیوں میں جن کا جنم ہوا, اور اس نوجوان نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا. یہ ثابت کیا کہ حوصلہ, محنت اور استقامت جو ہے وہ کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اب ان کی اتنی تعریفیں کیوں کر رہی ہوں. تو جناب آپ کو بتائیں کہ دہشت گردی سے متاثرہ یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ نوجوان پلا بڑھا ہے, لیکن اس کے باوجود اس نوجوان نے ہمت نہیں ہاری ہے. اور یہ نوجوان جو ہے وہ آج گلوبل تائیکوانڈو کا چیمپئن ہے. دبئی میں ہونے والی گلوبل تائیکوانڈو ورلڈ چیمپئن شپ میں مسعود آفریدی نے بہترین کھیل کا مظاہرہ پیش کر کے دنیا بھر سے انہوں نے داد سمیٹی ہے. یہ جو مقابلہ ہوا تھا, اس مقابلے میں دنیا بھر سے جو 25 سے زائد ممالک تھے ان کے کھلاڑی یہاں پر شامل تھے, اور اس میں جناب انہوں نے جیتا ہے 1 طلائی تمغہ, اور اس کے ساتھ مزید 3 میڈلز بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنے نام کیے. کیا بات ہے جناب. تو پھر ہم بات کر لیتے ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے نوجوان ایتھلیٹ مسعود آفریدی. بہت شکریہ مسعود, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہیں گے آپ کو, کیونکہ آپ نے دبئی یہ جو ٹائیکوانڈو چیمپئن شپ تھی اس کے اندر آپ نے گولڈ میڈل حاصل کیا. سب سے پہلے ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا جرنی تھی, کیا چیلنجز تھے, اور کس طرح سے ممکن بنایا آپ نے گولڈ میڈل جیتنا؟ جی سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ سر. جی بالکل مشکلات بہت زیادہ تھی ہمارے لیے. سب سے بڑا مشکلات تو اس ایونٹ میں پارٹیسپیشن کرنا تھا.
تو اسپانسرشپ کا بہت بڑا ایشو تھا ہمارے لیے، ہر وقت ہمارے لیے اسپانسرشپ کا بڑا بہت ایشو آتا ہے. اس دفعہ الحمدللہ پاکستان نے وہاں پہ دبئی میں پارٹیسپیشن کیا، اور میرے ساتھ 3 فیمیل تھے، جو ایک ثنا افریدی تھا جو قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتی ہے. الحمدللہ انہوں نے بھی بہت اچھے اچیومنٹس کیا. اور اس کے ساتھ ایک رواکل ہے اور خانسا خان ہے، انہوں نے بھی بہت اچھا اچیومنٹس کی، اور پاکستان نے 12 میڈلز دبئی میں ورلڈ گلوبل تیکوانڈو فیڈریشن چیمپئن شپ میں اٹھا لیے. اچھا مسعود، یہ بتائیں جب آپ دبئی میں تھے اس چیمپئن شپ کے لیے، کون سا کمپٹیٹر تھا جس سے کھیلتے ہوئے آپ کو تھوڑا ڈر لگا یا جس نے آپ کو ٹف ٹائم دیا؟ جی بالکل، میرا فرسٹ فائٹ جو کہ آرمینیا کے ساتھ ہوا وہ تو ایزی تھا. دوسرا ٹف جو رشیا کے ساتھ تھا وہ تھوڑا سا ٹف تھا، اور فائنل راؤنڈ میرا جو امریکہ کے ساتھ تھا وہ بہت تگڑا بندہ تھا، لیکن الحمدللہ میں نے وہ فائٹ جیت لیا اور ٹیکنیک کے ساتھ اس کو ہرا دیا اور پاکستان کا جھنڈا وہاں پہ لہرا دیا الحمدللہ. اچھا ذرا مسعود یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق ایک ایسے علاقے سے ہے جو تھوڑا لیس پریویلیجڈ ہے، وہاں پر اتنی سہولیات موجود نہیں ہیں، کیسے ٹریننگ کرتے تھے، کہاں پہ ٹریننگ کرتے تھے، اور ٹائیکوانڈو میں کیا بچپن سے انٹرسٹ تھا آپ کو؟ جی بالکل، میں تو بچپن سے کراٹے کھیلتا تھا، لیکن پھر میں یہاں حالات کی وجہ سے پشاور منتقل ہوا ہم. اور پشاور میں یہاں بورڈ بازار جو کہ ایک ایسا جگہ ہے کہ وہاں پہ کوئی فیسلٹی وغیرہ نہیں ہے، وہاں پہ ہم نے اپنا ایکسرسائز وغیرہ سٹارٹ کی. تو پھر ہم وہاں حیدرآباد اسپورٹ کمپلیکس میں چلے گئے، وہاں پہ الحمدللہ ایڈمیشن مل گئی ہے مجھے. پھر وہ سلسلہ جاری رہا. تو 2023 میں مجھے پہلا موقع مل گیا ورلڈ چیمپئن شپ کا، گلوبل تیکوانڈو فیڈریشن کا. جب میں 2023 میں قرغیزستان گیا تو 40 کنٹریز نے پارٹیسپیشن کی اور پاکستان کا جھنڈا وہاں پہ لہرایا، اور الحمدللہ سیکنڈ پوزیشن وہاں پہ فرسٹ ٹائم لے لیا. پھر 2023 میں اکتوبر میں مجھے ورلڈ کپ کا موقع ملا رشیا میں. تو رشیا کے لیے مجھے بہت زیادہ چیلنجز آئی اسپانسرشپ کا، کیونکہ وہ ایونٹ ہمارے لیے بہت ضروری تھا. لیکن جب پھر جو نبیل افریدی ہے مارخور مارکیٹنگ اینڈ ڈیولپرز CEO، انہوں نے مجھے اسپانسر کیا اور وہ ایونٹ میرے لیے پاسبل کیا. پھر میں وہاں پہ چلا گیا تو رشیا 2023 میں، اور الحمدللہ وہاں پہ 4 گولڈ میڈلز پاکستان کے نام کر دیے اور ایک برونز میڈل پاکستان کے نام کر دیے. پھر 2024 میں مجھے ارجنٹینا کا موقع ملا، لیکن اسپانسر کی وجہ سے میں نہیں چلا گیا وہاں پہ. اور الحمدللہ ابھی 2025 میں میرے ساتھ پورا ٹیم چلا گیا تھا دبئی میں، اور پاکستان کو وہاں پہ ریپرزینٹ کیا، اور امریکہ کے خلاف میرا فائنل راؤنڈ تھا، اور الحمدللہ پاکستان کا ایجنڈا وہاں پہ لے رہی ہے. اچھا ماشاءاللہ، بڑا زبردست اور بڑی سکسیسفل جرنی آپ کی. یہ بتائیں کتنے گھنٹے پریکٹس کرتے ہیں، اور یہ جو چیمپئن شپ ابھی ہوئی ہے اس کے لیے کیا کوئی خاص تیاری کی تھی؟ جی اس کے لیے بہت زیادہ تیاری کی تھی، کیونکہ ہم 6-7 گھنٹے روزانہ ایکسرسائز کرتے تھے، اور صبح جب 10 بجے ہم ایکسرسائز سٹارٹ کرتے تو شام 6 بجے 7 بجے ہم رکتے تھے، کیونکہ بہت زیادہ ایکسرسائز کی تھی اس کے لیے. اچھا، اور ذرا اپنے ڈائٹ کے حوالے سے بتائیے گا، اور دوسری یہ بات یہ بتائیے گا کہ سب سے مشکل کھلاڑی کس ملک کا تھا، کس ملک نے آپ کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم دیا، اور دوستی کس ملک کے کھلاڑی سے ہوئی آپ کی اس پورے ایونٹ کے اندر؟ جی پورے ایونٹ کے اندر میرا دوستی تو رشیا فیڈریشن کا جو کھلاڑی تھا اس کے ساتھ ابھی بہت اچھا ریلیشن شپ بن گیا ہے. اور سب سے ٹف حریف جو تھی میرا امریکہ کے ساتھ تھی، وہ بہت اچھا کھلاڑی تھے. اور فائنل بھی آپ کا انہی کے ساتھ تھا؟ جی امریکہ کے ساتھ 2 پوائنٹ سے میں نے وہ فائنل راؤنڈ جیت لیا. اور ذرا یہ بتا دیں مسعود کہ اب آگے کن ٹورنامنٹس کی آپ تیاری کر رہے ہیں، آگے کیا گولز ہیں آپ کے، اور کون کون سے تمغے آپ نے لے کے آنے ہیں پاکستان کے لیے؟ جی میرا گولز تو یہی ہے انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ میڈلز لے آنا ہے، گولڈ میڈلز. اور جو آنے والے ایونٹس ہیں، ابھی میرا ایک سیمینار آ رہا ہے رشیا میں، تو انشاءاللہ میں وہاں پہ پارٹیسپیشن کروں گا، پاکستان کو ریپرزینٹ کروں گا سیمینار میں. وہاں پہ 1 مہینے کا سیمینار ہے.
اور انشاءاللہ اس کے بعد ورلڈ کپ کا ٹورنامنٹ آ رہا ہے تو پاکستان کا پورا ٹیم وہاں پہ پارٹیسپیشن کرے گا اور انشاءاللہ گولڈ میڈلز اس طرح لے آئے گا. بہت شکریہ مسعود افریدی, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور جناب ہمارے ملک کا سرمایہ ہے, نوجوان ہے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. اب ذرا آپ کو ایک خبر دیتے ہیں ریاض سے. ریاض میں ایک نوجوان نے ایک علاقے کو بڑی تباہی سے بچا لیا, اور وہ کہتے ہیں نا کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیشن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ڈیسپریٹ سچویشنز میں اپنے حواس باختہ ہو جاتے ہیں, اپنے ذرا سینسز کھو بیٹھتے ہیں. بٹ ابھی آپ کو ذرا مناظر بھی دکھاتے ہیں. ہوا کچھ یوں کہ ریاض کے ایک پیٹرول پمپ پر کھڑے جانوروں کے چارے سے لدا ہوا ایک ٹرک تھا. ٹرک میں اچانک سے آگ بھڑک اٹھی. آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹرک ڈرائیور ٹرک کو پیٹرول پمپ پر چھوڑ کر بھاگ گیا. پاس سے نوجوان گزر رہا تھا, اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ یہاں پر یہ ٹرک کا کھڑے ہونا زیادہ دیر کے لیے نقصان ہو سکتا ہے, کسی بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے. وہ بیٹھا ڈرائیور سیٹ کے اوپر, اس نے اس جلتے ہوئے ٹرک کو پیٹرول پمپ سے, یہ دیکھیں آپ کیسے ریورس کر رہا ہے, اور پیٹرول پمپ سے دور لے کر گیا. بالکل اپنی جان پر کھیلتے ہوئے اس نوجوان نے اس ٹرک کو جو ہے وہ پیٹرول پمپ سے نکالا, اور بتایا یہ جا رہا تھا کہ جانوروں کا جو چارہ ہے وہ اس ٹرک میں بھرا ہوا تھا, اور اس میں جب آگ لگی تو جو ٹرک کا ڈرائیور تھا وہ تو جناب بھاگ گیا, لیکن یہ جو نوجوان ہے اس نے ہمت دکھائی اور اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ جلتے ہوئے ٹرک میں بیٹھا اور پیٹرول پمپ سے اسے دور لے گیا. سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اور بالکل اس میں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیسے نوجوان جو ہے وہ جلتے ہوئے ٹرک کو پیٹرول پمپ سے دور لے کر جا رہا ہے. اچھا, پھر اس نوجوان کو زخمی بھی ہوا یہ, اس کے کیونکہ آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے چہرے, سر, ہاتھ, پاؤں جو تھے وہ جھلس گئے تھے آگ کے اندر, لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. آپ بالکل صحیح کہیں کہ اپنی جان پر کھیلتے ہوئے پوری آبادی کو, اب ظاہر سی بات ہے کہ پیٹرول پمپ پر اتنے بڑے ٹرک میں آگ لگ جائے تو آپ سوچیں کتنی زیادہ تباہی ہو سکتی تھی, کتنا بڑا دھماکہ ہو سکتا تھا. تو پوری آبادی کو اس نے بچایا. یہ ہے خدمت خلق کا جذبہ جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو نوجوان ہے خراج تحسین کا مستحق ہے. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں اور بریک سے پھر واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. سامنے اتنا زبردست ڈیزائنر بوتیک بن گیا ہے یار, اب ہمارا بوتیک بند. دیکھو ہمارے شائنی بال کیا کہہ رہے ہیں, ان کی طرح ہم بھی خوب شائن کریں گے چاہے دھوپ ہو یا پسینہ. سنسلک بلیک شائن وٹامن ای کے ساتھ دے بالوں کو گلاسی کوٹنگ اور گلاس شائن. آپ کی بوتیک ہر طرف شائن کر رہی ہے. خوب شائن کریں گے, گلاس شائن کریں گے. I make sure ہر کام پرفیکٹ ہو. بھیا ادھر رکھو, جلدی کرو. ہر چیز کرے گلو, لیکن میری اسکن کا گلو, oh no. I use Palmolive Naturals, ملکی سافٹنس, روز پیٹلز کا گلو, جس سے اسکن نیچرلی گلوئنگ ہو. Hey Sarah, so soft. You're glowing. Palmolive Naturals, گلو جو نوٹس ہو. اس بدبو سے پریشان ہو؟ بدبو کی وجہ صرف پسینہ نہیں بلکہ جراثیم بھی ہیں. نیا لائف بوائے لیمن فریش ود ملٹی وٹامنز بدبو پیدا کرنے والے جراثیم سے لڑے اور رکھے آپ کو دن بھر فریش. نیا سنسلک تھک اینڈ لانگ, اس میں ہے یوگرٹ پروٹین اور کیراٹن کا سپر مکس, جس سے بال دکھے 2 گنا زیادہ گھنے اور ممکن کریں ہر ہیئر اسٹائل. کیسا لگا ہمارا اسٹائل اس شادی سیزن, جب بال ہوتے کوئی بھی اسٹائل کرو پک. Hands up Tipu, Tipu hands up, hands up Tipu. Hands up Tipu. اس بدبو سے پریشان ہو؟ بدبو کی وجہ صرف پسینہ نہیں بلکہ جراثیم بھی ہیں. نیا لائف بوائے لیمن فریش ود ملٹی وٹامنز بدبو پیدا کرنے والے جراثیم سے لڑے اور رکھے آپ کو دن بھر فریش. نیا سنسلک تھک اینڈ لانگ, اس میں ہے یوگرٹ پروٹین اور کیراٹن کا سپر مکس, جس سے بال دکھے 2 گنا زیادہ گھنے اور ممکن کریں ہر ہیئر اسٹائل. کیسا لگا ہمارا اسٹائل اس شادی سیزن, جب بال ہوتے کوئی بھی اسٹائل کرو پک. اس بدبو سے پریشان ہو؟ بدبو کی وجہ صرف پسینہ نہیں بلکہ جراثیم بھی ہیں. نیا لائف بوائے لیمن فریش ود ملٹی وٹامنز بدبو پیدا کرنے والے جراثیم سے لڑے اور رکھے آپ کو دن بھر فریش. اسٹریٹننگ, کلر, کرلنگ, کیا بالوں میں ڈیمیج بڑھتا جا رہا ہے؟ جسٹ پاز.
and reverse the damage. New Dove Intense Repair, जिसमें है 8% बायो प्रोटीन फ्यूजन, पाकिस्तान में पहली बार बालों की गहराइयों तक जाए and reverses up to 3 years of damage. Just pause, reverse and hit play with New Dove Intense Repair. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जनाब यहाँ पर एक खबर शामिल करते चले रात। तो जनाब अब बात करते हैं चार सद्दा से ताल्लुक़ रखने वाले 17 साल के एक ऐसे ज़हीन नौजवान की जिनका नाम है मोहम्मद सुदेस खान। वो दोनों हाथों और एक पाँव से महरूम है, लेकिन इसके साथ रवा बरस मैट्रिक का जो इम्तिहान है वो उन्होंने शानदार नंबरों से पास किया है। उन्होंने मैट्रिक में 890 नंबर्स लिए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने होनहार तालिब इल्म को मैट्रिक इम्तिहान में शानदार कारकर्दगी पर नक़द इनाम भी दिया है, लैपटॉप का तोहफा भी दिया है। 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं मोहम्मद सुदेस खान, जो कि पैदाइशी तौर पर दोनों हाथों और एक पाँव से महरूम हैं और उन्होंने 10वीं जमात के इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल एक नॉर्मल तालिब इल्म की तरह की इम्तिहानी पर्चों में लिखाई के लिए उन्होंने जो इस्तेमाल किया वो किया अपने पाँव का। मोहम्मद सुदेस ने मजीद तालीम हासिल करने के लिए कॉलेज में दाखिला भी ले लिया और जहाँ पर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को एज ए सब्जेक्ट चूज किया। जबरदस्त। तो जनाब मोहम्मद सुदेस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात भी कर लेते हैं, आपको मिलवाते हैं सुदेस से। थैंक यू वेरी मच सुदेस एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने इतने अच्छे मार्क्स के साथ आपने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। अब मैट्रिक का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से आपने पास किया, किस तरह तैयारी की, किस तरह इम्तिहान दिया, सिंस वी नो यू आर स्पेशली एबल्ड, तो ये क्या मुश्किलात थी, क्या चैलेंजेस थे, जरा हमें थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। जी सुदेस से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑडियो को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंस आपको पता है कि मौसम की ख़राबी के बायस मवासलाती निज़ाम इस तरह मरहम है। सुदेस अगर आप मुझे सुन सकते हैं, ठीक है, सुदेस को कनेक्ट करेंगे, लेकिन आप ये देखें कि अगर आपके अंदर जज्बा, लगन और अज़्म हो तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप K2 भी सर कर सकते हैं। अब देखें कि आप स्पेशली एबल्ड हैं, आप 2 पाँवों से 2 हाथों से महरूम हैं और उसके बाद आपने इतने अच्छे नंबर्स लिए और इतने अच्छे नंबर से आपने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। ये आप मनाज़िर देखें कैसे पढ़ते हैं वो कि पाँव से ये नौजवान किस तरह से और कितने ज़बरदस्त तरीके से इतनी साफ लिखाई से जो है वो लिख रहा है और 2 हाथ नहीं है, 1 पाँव नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अपनी तैयारी की है एग्ज़ाम्स की और नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह वो एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं, वहाँ पर बैठे हैं और उन्होंने जिस तरह से तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो हाथ का इस्तेमाल कर रहे थे पेपर देने के लिए, लेकिन जो सुदेस हैं उन्होंने पाँव से जो है वो अपना पेपर, और इसके साथ साथ ये देखिए जनाब फ़ोन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो सुदेस जो है वो किसी से कम नहीं है, अगर हिम्मत हो, इस्तकामत हो और ख्वाब, जिस तरह से भी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना जनाब, बड़े ख्वाब अगर बड़े हों तो फिर कोई भी चीज़ जो है वो आपकी राह में रुकावट नहीं बनती है और सुदेस ने ये साबित कर दिया। बिल्कुल, और सुदेस को अपनी इस कामयाबी पर एक्नॉलेज भी किया गया, सूबाई हुकूमत की जानिब से उनको नकद इनाम दिया गया, लैपटॉप उनको तोहफे में दिया गया। 4 बहन भाई हैं, 4 बहन भाइयों में से सबसे बड़े मोहम्मद सुदेस खान हैं। अच्छा, ये पैदाइशी तौर पर स्पेशली एबल्ड हैं, ये 2 पाँवों 2 हाथों से और 1 पाँव से महरूम है, बट आप ये देखें कि इनके लिए कितना चीज़ें मुश्किल होती हैं। फॉर इंस्टेंस आपको भी अपनी ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन अब जब इस तरह के लोगों से आप मिलते हैं या बात करते हैं या देखते हैं तो ये एक मिसाल है और बड़ी मोटिवेशन महसूस होती है आपको, बड़ा आप हाइप्ड अप फील करते हैं। हमारी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह सेहत हमारी सबसे बड़ी नेमत है और हम जितना शुक्रगुजार हो अपनी सेहत के लिए। आप देखें कि अगर फॉर इंस्टेंस अगर आप सोचें कि अगर आपका एक हाथ का अंगूठा भी काम करना छोड़ देना तो आपकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन देन अगेन तमाम तरह चैलेंजेस को सर करते हुए, तमाम तरह मुश्किलात पर करते हुए सुदेस ने बड़े अच्छे मार्क्स, इम्तियाजी मार्क्स से मैट्रिक पास किया है। सो कंग्रेचुलेशंस टू सुदेस फॉर दैट। चलिए हम सुदेस से राब्ता करने की कोशिश भी करेंगे। तो साइम, क्या आपको पता है कि आज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो है, यानी कि इंसानों से मोहब्बत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इंसान जो कि खुद अशरफुल मखलूकात है, सबसे बढ़कर कुरान का जो मौजू है बेसिकली वो भी इंसान ही है। गोया एक इंसान दूसरे इंसान का ख्याल रखे, मोहब्बत करे, मुश्किल में काम आए। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत हर साल 19 अगस्त का जो दिन है
وہ انسان سے دوستی کے عالمی دن کے طور پر جو ہے وہ منایا جاتا ہے اور آج یہ ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. بالکل ہم سیلیبریٹ کریں اور یہ دن بیسیکلی اس عزم کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ انسانی فلاح و بہبود کے لیے بے لوث جذبے کے تحت کام کرنے والے کارکنوں اداروں کی خدمات کو سراہا جائے. این جی اوز, ہیومینیٹیرین جو ورکرز ہیں جو بغیر کسی معاوضے کے خدمت خلق کے لیے کام کر رہے ہیں ایسی جگہوں پر جہاں پر ریفیوجیز ہیں یا جہاں پر کوئی سیلاب آ جاتا ہے, جہاں پر کہیں رضاکارانہ ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہوتی ہے, والنٹیئرز کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ تمام تر جو ورکرز ہیں یہ وہاں پر جاتے ہیں بغیر کسی معاوضے کے, صرف اس اثار کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ کی خدمت خلق کرنی ہے اور اس کا صلہ ہمیں اپنے خدا سے چاہیے. خدمات کا اعتراف کیا جائے آج کے دن کا یہ مقصد ہے کہ ان کو ایکنالج کیا جائے, ان کو ریکگنائز کیا جائے اور حوصلہ افزائی کی جائے. صرف ان کو ریکگنائز کیا جائے بٹ اٹ از آل اباؤٹ اس ایز ویل کہ آپ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں, آپ ایک دوسرے کے کام آئیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کو بیک اپ کریں, ایک دوسرے کو گرو کرنے میں جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کریں. میرے خیال سے یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ ہیں. بائی اینڈ لارج اگر ہم ایک وائڈر آپٹک سے دیکھیں تو یس یہ نہ صرف ان ورکرز کے لیے بلکہ یہ ہمارے لیے بھی, ہماری ڈیلی لائف میں بھی امپلائی ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں, ایک دوسرے کی ہیو ایچ ادرز بیک اور پش کریں ایک دوسرے کو بہتری کی طرف, گروتھ کی طرف. اچھا, اور یہ بات آپ کو بتائی جائے کہ انسانیت سے محبت کے عالمی دن کے موقع پر مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں اور این جی اوز کے اہتمام سے مختلف شہروں میں خصوصی تقریبات کا انعقاد بھی کیا. چلیں جی, اب ہم چلتے ہیں سدیش کی جانب. سدیش سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا. سدیش, سب سے پہلے تو آپ کو بہت 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 مبارک ہو کہ آپ نے جو میٹرک ہے وہ اتنے اچھے نمبر سے پاس کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے تیاری کی, کس طرح سے امتحان دیا, کوئی مشکل پیش تو نہیں آئی؟ تھینک یو ویری مچ فار اپریشیٹنگ می. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا رہوں گا کہ میری پڑھائی وغیرہ کا جو طریقہ کار تھا وہ بالکل عام اسٹوڈنٹس کی طرح تھا, بس لکھائی جو ہے وہ میں پاؤں سے کرتا ہوں, باقی سب کچھ جو ہے وہ میرا سیم بھی ہے. اچھا سدیش, پھر دین اگین آپ سنس آپ اسپیشلی ایبلڈ ہیں تو کوئی مشکلات تو آتی ہوں گی تعلیم حاصل کرنے میں؟ جی جی بالکل, مجھے بہت سی مشکلات آئی تھی. آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ میرے سامنے بہت سے مسائل آئے تھے جس میں معاشرے کی تنگ نظری وغیرہ, لیکن جو سب سے بڑی میری مشکل تھی وہ یہ کہ میرے ٹرانسپورٹ کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ تھا, تو آگے بھی میرے لیے یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے. اچھا, اور آپ جب چھوٹے سے تھے تو کس طرح اسکول جاتے تھے؟ کیا وہاں پر کیا آپ کے اسکول میں آپ کے جو اسٹوڈنٹس تھے, ٹیچرز تھے, وہ آپ کو کیسے بیک اپ کرتے تھے, موٹیویٹ کرتے تھے؟ جب میں چھوٹا تھا تب تھوڑی آسان نہیں تھا, تو میری والد صاحب جو تھے وہ مجھے گود میں لے کر اسکول لے جاتے تھے, پھر مجھے ایک الیکٹرک ویل چیئر میں گئی, پھر میں اس میں جاتا تھا. باقی اساتذہ کرام جو تھے اور میرے دوستوں نے کبھی مجھے اپنی بھائیوں سے کم نہیں سمجھا. میرے جو اساتذہ کرام تھے انہوں نے مجھے اپنے بیٹوں جیسا سلوک کیا ہے, بلکہ اور اسٹوڈنٹس میں مجھ میں اتنا کہوں گا کہ انہوں نے تھوڑا فرق کیا ہے, مجھ کو تھوڑا زیادہ انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے, کیونکہ اب جب یہ رزلٹ آیا تو مجھ سے زیادہ نمبرات لوگوں نے لی, لیکن انہوں نے سب سے زیادہ جو مبارکبادی دی, اپریشیٹ کیا, تو وہ مجھے کیا, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کامیاب بھی ہوئے. سدیش, یہ بتائیے کہ فیملی میں سب کتنا سپورٹ کرتے ہیں آپ کو, اور فیوچر کے آگے کیا پلانز ہیں آپ کے, کیا کرنا ہے آگے؟ فیملی سپورٹ کی بتا جائے تو میری زیارت کرتے ہیں میرے والد, میرے بہن بھائی, میرے ماموں چاچو وغیرہ, سب کچھ مجھے اپنے بیٹے جیسے سمجھتے ہیں. باقی جو آپ نے بتایا کہ فیوچر میں کیا کرنا ہے, تو میرا یہ خواہش بھی ہے کہ میں آگے قوم کی خدمت کرنے کے لیے میدان میں اتروں, اور انشاءاللہ میں پولیٹکس کو جوائن کروں گا. ارے زبردست, بیسٹ آف لک فار دیٹ. محمد سدیش خان ہمارے ساتھ موجود تھے. باخبر سویرا کا حصہ لینے کے لیے بہت شکریہ سدیش. اور جناب یہ ہمارا نوجوان ہے, یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے, اور ان کے آپ عزم دیکھیں کتنا بلند ہے کہ اب فیوچر گولز کے لیے میں آپ کو بیسٹ آف لک کہنا چاہوں گا سدیش. تو یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ملاقات ہوگی آپ سے کل 9:03 پہ. پلیز اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا موسمیاتی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے. ملاقات ہوگی آپ سے کل, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.